جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ہمارا ہفتہ وار سلسلہ ہے، اور اس میں آج کا موضوع ہے ہیڈ فون۔ موبائل فون یا دیگر الیکٹرانک آلات میں جو کان میں ہیڈ فون لگائے جاتے ہیں سننے کے لیے، اس میں مختلف سائزوں کے آتے ہیں۔ ہر موبائل فون کے ساتھ تقریباً ایک ہیڈ فون بھی دیا جاتا ہے، اور چھوٹے بڑے ہیڈ فون بھی بازار میں ملتے ہیں۔ ہیڈ فون کس کس طریقے سے ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بھی سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت بھی کر لیں اچھی اچھی کہ اول تا آخر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے، اور حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا سلسلہ بھی معلوماتی بھی ہوگا، اور آپ کی صحت، تندرستی، جان اور مال وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ دین و ایمان کے کس طرح تحفظ کیا جا سکے، اس کے متعلق بھی کچھ معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ لہٰذا اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیجئے، یاد رکھنے کی بھی نیت کر لیجئے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک میں خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ دوسروں کو نفع پہنچائے، اس پر بھی عمل کی نیت ہے۔ حدیث پاک ہے الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس پر بھی عمل کی نیت کرتا ہوں۔ اور حدیث مبارک بلغ عنی ولو آیا، پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اگر کوئی ایسا سوال ہوا جس کا جواب نہیں بن پائے گا تو معذرت کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بھی دعوت دینے کی نیت کرتا ہوں، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کے سلسلے میں کیا کیا دکھایا جائے گا، آئیے پہلے اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ ہر وہ آواز جو زیادہ لاؤڈ ہوگی، چاہے وہ ہیڈ فون کے ساتھ ہو یا بغیر ہیڈ فون کے ساتھ ہو، ہماری سماعت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ شارٹ ٹرم میں تو ایسا اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لانگ ٹرم میں جا کے ہیئرنگ پہ کافی افیکٹ کرتا ہے۔ یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کے کان کے اوپر اور کان کے بالکل کٹ کے اوپر مسلسل لگانے سے زخم بھی ہو گئے۔ دوران ڈرائیونگ میں موبائل فون یوز کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور کافی اس میں انجریز ہوتے ہیں، کچھ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب کو جلدی ہے، اتنی جلدی نہ کریں کہ آپ کو اس کے لیے دوبارہ موقع نہ ملے۔ جو بھی کریں گے، جو لمٹ سے زیادہ کریں گے، اس میں تو آپ کو پتہ نقصان دے گی وہ چیز۔ آپ نے وہ بڑے بڑے بال بھی رکھے ہوئے ہیں، تو کیا ہمارے پیارا کا خوش ہوں گے؟ نہیں، کٹوا دوں گا انشاءاللہ۔ جو یہ ٹاپس پہنا ہوا ہے نا آپ نے،
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہینڈ پر ہی کان میں لگی ہو. ایکسیڈنٹ تو ایک لڑکے کا ہوا تھا, وہاں سے کالج والا پڑھنے جا رہا تھا. ہر کسی کو پتا ہے یار ہینڈ فری کے کیا نقصانات. جو ہونے والی چیز ہے وہ تو کیسے بھی ہو سکتی ہے. ہارون پیچھے سے بج رہے تھے, میں نے اس کو بولا رک رک رک. گانے سن رہے تو وہ تو غلط ہی استعمال ہے نا. وہ ایک رات ہینڈ فری کے اندر باتیں کر رہا ہوا, کرتے کرتے صبح اس کی موت ہوئی ہے. میرا اپنا ذاتی دوست بھی اسی چیز میں ایکسپائر ہوا ہے. یہ عموماً ہینڈ فری ہمارے یہاں کہلاتی ہے. یہ تھوڑا قریب کر کے دکھائیں. مختلف رنگوں میں مختلف انداز سے اس طرح کی ہینڈ فری دکھائی جاتی ہے. یہ ہینڈ فری ہے. یہ عموماً موبائل فون میں بھی جیسے کہ استعمال کی جاتی. جیسے یہ ہمارا موبائل فون ہے تو موبائل فون میں جیسے کہ یہ ہینڈ فری یوں لگا دی گئی اور پھر اس کو یوں کان میں لگا کر استعمال کیا جائے گا. تو دونوں طرف بھی لگتی ہیں. یہ اس کا ایئر پیس ہوتا ہے جہاں سے یہ عموماً بات کی جاتی ہے. تو یہ بالکل آپ اس کی وہ شکل دیکھیں, اس کو ذرا کلوز کریں. دیکھیں یہ بالکل جیسے کہ کان میں یہ داخل ہو جاتی ہے نا, تو یہ بالکل اندر ایک پیس چلا جاتا ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر اس طرف سے میں دکھا دیتا ہوں, تھوڑا سا یہ دکھائیے. اب یہ دیکھیے یہ بالکل پیس اندر چلا گیا ہے نا. تو اب یہ بالکل اندر پیس چلا گیا. تو اب جو بھی اس کی آواز آئے گی ڈائریکٹ کان کے اندر بالکل گہرائی میں جا کر اس کی آواز آپ کو سنائی دے گی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ہمارے ناظرین, کہ ہر طرح کے ناظرین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے. اب جیسے میرے کان میں بھی یہ ایک ہینڈ فری لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ کنیکٹ رہنا ہوتا ہے. یہ کان میں جیسے کہ یہ ہینڈ فری لگی ہوئی ہے تو جو ہمارے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے ہمیں انفارم کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں اگر چلے لگیا تو اس میں بھی ایک ہلکی ہلکی سی جو ہے نا وہ گھرگھراہٹی سی آ رہی ہے. ہاں اسٹارٹ ہے, جیسے کوئی نہ کوئی پرابلم باتوں کا ٹیکنیکلی یا مشین کا ہوتا ہے تو گھرگھراہٹی آ رہی ہے. وہ کنٹینیو مجھے ابھی اس وقت بھی میں کان میں لگا کے بیٹھا ہوا ہوں, ناٹ گڈ فار ہیلتھ. تو یہ ایسا ہوتا ہے. تو اس طرح اگر ہم کان کے اندر لگاتے ہیں تو یہ ہمیں اس کے کیا فائدے کیا نقصانات. اب جیسے یہ بھی ایک ہینڈ فری ہو, یہ بھی مطلب کہ یہ ہیڈ فون, یہ بڑا کہلاتا ہے, یہ ہیڈ فون ہوتا ہے. اسے بھی جیسے کہ یوں کان میں لگا کر رکھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں. مدیجہ کے ناظرین, اگر جنہوں نے جہاز میں سفر کیا ہوا ہے, اگر وہ کبھی کسی وقت جہاز کی کھڑکی سے جھانک کر اگر ان کو موقع ملے گا نا, تو عموماً نیچے جہاں ایروپلین جہاز ہوائی جہاز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر بعض لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں میں یہ ایک وہ ہیڈ فون ٹائپ کی ہی چیز ہوتی ہے, اسی طرح کا وہ ایک جی ایئر پروٹیکشن, وہ ہیڈ فون ٹائپ کا ہوتا ہے نا, کان کا ہوتا ہے. ہاں یہ ایسا ہی ایک پیس ہوتا ہے, اس میں یہ مطلب بولنے والے نہیں ہوتا, ایسا ایک پیس ہوتا ہے. وہ میں نے لگا کر چیک کیا ہے کسی جگہ پر, بعض کمپنیاں یہ بناتی ہیں. جہاز کی آواز اتنی, باہر مشین کی آواز اتنی لاؤڈ ہوتا ہے, اس کے اندر اتنا شور ہوتا ہے جہاز کا, تو وہ لگا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کے کان جو ہے نا وہ اس کی آواز سے افیکٹڈ نہ ہو, متاثر نہ ہو. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو آج ہم اپنا سلسلہ جو لے کر حاضر ہوئے ہیں ہیڈ فون کے حوالے سے. پھر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا استعمال ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتا ہے, ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے. کس کام کی کیا احتیاط ہے, اس کا اعتدال کیا ہے, اس کا بیلنس کیا ہے, کتنا استعمال کرنا ہے, کتنا استعمال نہیں کرنا. خود اس کا ایک آواز جو کان کے اندر ہیڈ فون لگا کر جو آ رہی ہے, اس کی آواز کا والیوم کتنا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کس وقت استعمال ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور سڑک پار کرتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے, کیونکہ کئی ایسے حادثات ہیں. ہمارے پاس 2 پولیس والوں کے اسٹیٹمنٹ ہیں, وہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی ہم بتائیں گے. 2 پولیس والوں کے اسٹیٹمنٹ ہیں کہ, اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, ہمیں بتایا کہ کیا ہوتا ہے. تو
اب چونکہ یہ ایک نارمل ہی ہے، یعنی جہاں اس وقت سفر بعض اوقات ملک بیرون ملک کے سفر ہوتے ہیں، اگر میں کہوں کہ بہت بڑی تعداد ہیڈ فون کا اور یہ ہینڈ فری کا استعمال کرتی ہے، یعنی جہاز کے اندر 7 8 گھنٹے کی بعض اوقات ایک ساتھ 8 گھنٹے کی فلائٹ بھی کی ہیں اور 8 گھنٹے تک جہاز میں رہے ہیں، اور یہ دیکھا ہے کہ بعد وہ پیسنجر سو گیا ہے، ہاں پیسنجر سو گیا، ہیڈ فون لگا ہوا ہے، بدقسمتی کے ساتھ اس کے سامنے ٹی وی پر جو کچھ چل رہا وہ چل رہا ہوتا ہے، مگر وہ سو گیا ہے مگر ہیڈ فون لگا ہوا ہے۔ تو 8 گھنٹے جن کی بعض اوقات 12 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی آپ 12 گھنٹے تک ہیڈ فون لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جہاز میں یہ ہیڈ فون دیے جاتے ہیں جو کہ واپسی میں پھر لے بھی لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جہاز میں، گاڑی میں، اور چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے بچے ہیڈ فون لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ سڑک پار کرتے کرتے یہ ہینڈ فری کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ وائل ڈرائیونگ یعنی ڈرائیونگ کے دوران اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئیے جو پولیس سے جو انتظامیہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو اس معاملے میں ہمیں اپنے تاثرات دیے ہیں ہم وہ بتاتے ہیں، پھر ہمارے پاس ڈاکٹرز کی بھی رائے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ پرسنٹیج ہے، حادثات اس طرح ہو جاتے ہیں، اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے، لہذا ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم اس معاملے میں اپنے آپ کا تحفظ کر سکیں۔ بتائیے۔ میں مدنی چینل کا یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ٹریفک کے معاملات بھی لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون یوز کرنا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ دوران ڈرائیونگ موبائل فون یوز کرتے ہوئے ڈرائیور کی توجہات جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہیں کال کی طرف، جس کی وجہ سے راستے پہ چلنے والے یا پیچھے سے آنے والی گاڑی جو سائرن دے رہی ہو اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ ہینڈ فری لوگ یوز کرتے ہیں، شاید وہ کہتے ہیں کہ شاید ہینڈ فری پہ کوئی پوچھ نہیں ہے، ہینڈ فری پر بھی وہی چلانا اور جرمانہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے خیالات جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ کانوں میں ہینڈ فری لگانے سے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہینڈ فری لگا کے موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اور روڈ کے اوپر دائیں سے مڑنے والی گاڑیاں بائیں سے مڑنے والی طرف ان کی توجہ نہیں رہتی، جو کہ اپنی جان کا تو نقصان کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ میں دوسرے کے لیے بھی حادثے کا باعث بنتے ہیں۔ اور عموماً لوگ جو ہے وہ پیدل سڑک پہ چلتے ہوئے بھی موبائل فون یوز کر رہے ہوتے ہیں اور پیدل جا رہے ہوتے ہیں، اور جو گاڑی ان کو ہارن دے رہی ہوتی ہے روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی توجہ نہیں ہوتی کہ گاڑی سامنے کس کیفیت میں آ رہی ہے، تو جس کی وجہ سے حادثے کا سبب بنتا ہے۔ مدنی چینل کے توسط سے یہ پیغام ہے عوام کے لیے کہ برائے مہربانی دوران ڈرائیونگ جو ہے وہ موبائل فون استعمال نہ کریں، اور اس کے لیے ہماری دیش میں خصوصی کمپین بھی موبائل فون کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب امیر شیخ صاحب خصوصی اس چیز کو توجہ دے رہے ہیں کہ اس پر جو ہے ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ ہمارے ایس پی صاحب، ہم خود ایک ٹیم ورک ہو کر ٹیم پر لوگوں کو بریف بھی کرتے ہیں۔ پیدل چلنے والے حضرات جو ہے ان سے گزارش ہے کہ خدا را فٹ پاتھ پر چلیں، سڑک پہ نہ چلیں، اور پیدل چلتے ہوئے جو ہے وہ موبائل فون جو ہے وہ پیدل چلتے ہوئے بھی نہ استعمال کریں، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں رہتا کہ گاڑی گلی سے آ رہی ہوتی ہے اور ان کی کسی راستے سے آ رہی ہوتی ہے، ان کی توجہ جو ہے وہ اپنی اس کال پر ہوتی ہے۔ اب یہ ہمیں جو گائیڈ کر رہے تھے بہت اچھے مشورے بھی دیے انہوں نے، لیکن اول تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہم جو ہمیں اس طرح مشورے دیتے ہیں، ڈاکٹر حضرات دیتے ہیں، انتظامیہ کے لوگ دیتے ہیں، کہ مگر ان کو ایک مشورہ ہم بھی عرض کریں گے مدنی چینل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ برائے کرم آپ صرف یہ پبلک پر نہ چھوڑیں۔ ہمارا مزاج بڑا عجیب و غریب ہے، دنیا میں جہاں مطلب کہ قانون پر عمل ہے نا، اور قانون نافذ کروانے والے اگر قانون نافذ کروانے میں سنسیئر ہیں، وہاں پر قانون توڑنے کی آواز جو ہے نا وہ بہت کم ہے۔ تو مگر یہاں چونکہ قانون پر عمل نہیں ہے، اچھا آپ کہیں گے جناب ہم پیسے وہ چالان کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں تعزیر بالمال، ہم حنفی ہیں، ہمارے احناف کے نزدیک تعزیر بالمال ویسے ناجائز ہے۔ ناقد مشورہ یہ ہے کہ کوئی شرعی اور قانونی
رہنمائی لے کر ایسا بنائیں کہ اگر کوئی ایسا پکڑا جائے تو اگر شریعت اجازت دیتی ہو تو اس کو اور اس کی گاڑی کو ایک دن کے لیے بند کر دیں، بٹھا دیں اس کو، کچھ بھی نہ کریں. اگلے دن آپ اگلے روز دیکھ لیجئے گا کہ ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے. یہ ہیڈ فون جیب سے نہیں نکالے گا، وہ ہینڈ فری جیب سے نہیں نکالے گا، وہ بلکہ گھر پہ بھی چھوڑ کر آ جائے گا کہ ایسا نہیں ہو کہ میرا آج بھی مطلب کہ میں مہمان بنا لیا جاؤں. البتہ سڑک پار کرتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، اب تو نارمل یعنی آدمی سے آپ بیٹھ کر تو بات نہیں کر سکتے یار، فون کا استعمال، وہ ہیڈ فون بھی پھر اس کو لے لیجئے، لیکن ٹیلی فون کا استعمال خود آپ کے کان کے لیے اتنا زیادہ وہ مناسب نہیں ہوتا. جو بھی موبائل فون کا جو ڈائریکٹلی جو اس کی جو وہ شعائیں ہوتی ہیں، الیکٹرانک جو اس کی جو شعائیں ہوتی ہیں، وہ خود ہمارے کان ایئر پیس کے لیے اتنی زیادہ مطلب کہ وہ فائدہ مند نہیں ہوتی، بلکہ نقصان دہ ہوتی ہیں اگر اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال ہوگا. تو اب تو گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو بھی ہم بات نہیں کر سکتے کسی سے، یعنی اگر گھر میں بھی کوئی بات کرے تو فوراً ہمارے کو میسیج آ جائے گا، ہمیں کو کال آ جائے گی، اور ایک لمیٹڈ بعض اوقات گھر میں ٹائم ہوتا ہے کہ گھر والے بیٹھ کے کوئی آپس میں صلح و مشورے کر سکیں، کوئی بھی اسی بات کر سکیں. لیکن موبائل فون وہاں بھی دخیل ہے. اب سمجھ رہا ہوں میں بھی کہ یہ ایک ہماری عجیب و غریب قسم کی مجبوری ہو گئی، مجبوری ہم نے بنا لی ہے. اگر ایسا ہونا کہ فیملی ممبرز بیٹھے، بالخصوص والدین کے پاس جب اولاد بیٹھے، تو برائے کرم اپنا موبائل فون یہ کہیں اور رکھ کر والدین کے پاس بیٹھا کریں. یہ میری ہاتھ جوڑ کر جو اولاد ہے، بچے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر مد التجا ہے کہ پلیز کوشش کیجئے کہ آپ جب اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، ویسے ہی اس دور میں والدین اپنی اولاد کو بیٹھنے اور دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. جی ہاں، ہے ایسا، مطلب وہ معیار چل رہا ہے اس طرح کا، اور اس میں بھی مطلب وہ موبائل فون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر موبائل فون پر وہ گیمیں کھیل رہے ہیں، تو موبائل فون پر وہ مسکراتے ہوئے میسیج کا جواب دے کر تشویش الگ ہو رہی ہوتی ہے، ماں باپ کو ٹینشن الگ ہو رہا ہوتا ہے، گھبراہٹ الگ ہو رہی ہوتی ہے، والد کچھ بولنا چاہتے ہیں اور اولاد سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح اگر مناسب خیال فرمائے تو والد صاحب اور والدہ بھی، بلکہ میاں بیوی بھی اگر بیٹھتے ہیں تو بھی برائے کرم کوشش کیجئے کہ ایک کوئی لمیٹڈ ٹائم بنا لیں کہ اس ٹائم پر آپ مطلب اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر کے جیب میں ڈال دیں، ایک طرف کر دیجئے، تاکہ گھر میں کوئی تسلی سے آپ سے بات کرنا چاہے تو آپ سے تسلی کے ساتھ بات تو کر لے، یا کوئی مطلب مشورہ ہونا چاہے تو مشورہ تو ہو جائے، کہ اس میں بھی دنیا بھر کو آپ نے اپنے گھر کے اندر موبائل فون کے ذریعے دعوت دی. یعنی نیچے سے اگر کوئی آپ کے گھر کی یا گھر کے باہر سے اگر آپ کو گھنٹی بجائے تو آپ کو کتنی کوفت ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ مطلب کہ وہ گھنٹی بجا دی انہوں نے. تو اب گھنٹی بجا دی انہوں نے تو کوئی بلا وجہ اگر آپ کی گھنٹی بجا دی تو آپ کو کوفت ہوتی ہے. اب موبائل چلو ان کو روک نہیں سکتے، انٹرکام روک نہیں سکتے، فلاں چیزیں روک نہیں سکتے، ایٹ لیسٹ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو تو روک سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ آپ کے فیملی کا جو گھر کا جو ماحول ہے اس کو ڈسٹرب نہ ہونے دے. تو اس میں جو انہوں نے مشورے دیے ہیں ہمارے ٹریفک پولیس والے نے، ان مشوروں پر عمل کیجئے. چلتے پھرتے کم از کم سڑک پار کرتے ہوئے تو بالکل موبائل فون کا، ہیڈ فون کا یا اس طرح چیزوں کا استعمال نہ کریں، اور ڈرائیونگ کے دوران تو بالکل نہ کریں کہ اگر آپ نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور جب بھی کسی سے بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی کہ آپ کا آدھے سے زیادہ ذہن تو اس کی گفتگو میں چلا جائے گا. اور اگر وہ کوئی بڑی صدماتی گفتگو ہے یا کوئی سوچنے والی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اس میں کھو جائیں گے اور ڈرائیونگ نہیں کر سکیں گے. اور اس میں پیچھے سے ہارن لگ رہا ہوگا، سامنے ہارن لگ رہا ہے. بہت پیاری بات کی کہ آپ کسی سے بات کرتے کرتے جھومتے ہوئے جا رہے ہیں، اب وہ کیا پتا گاڑی آئے اور ٹھوک کے چلی گئی، لوگ پکڑیں گے گاڑی والے کو، اندھا ہے دیکھتا نہیں. اب اس گاڑی والے کو کیا پتا کہ یار اس آدمی نے کتنی بڑی مطلب کہ وہ بے وقوفی کی تھی، کہ یہ کوئی کام تھوڑی تھا کہ سڑک پر چلتے چلتے آپ موبائل فون کا اور ہیڈ فون کا، اس میں ہینڈ فری کا جو استعمال ہوا نا، اس نے مطلب کہ آپ کو فری کر دیا ہے. ہینڈ فری کا استعمال، بلوٹوتھ کا استعمال بھی یہی ہے، جو بلوٹوتھ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں. خیر آئیے دوسرے کمنٹ سنتے ہیں. میرا نام محمد صدیق ہے، میں ایسو ٹریفک نیو ٹاؤن ہوں. روڈ پہ جو زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، موٹر سائیکل سوار گاڑی روڈ پہ چلاتے ہیں تو ہینڈ فری کا استعمال کرتے ہیں، جس سے وجہ سے کسی ہارن کا، کسی گاڑی کا سائیڈ سے کوئی پتہ نہیں چلتا، جس کی وجہ سے حادثات بنتے ہیں.
اور کافی اس میں انجریز ہوتے ہیں، کچھ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں روڈ کراس کرتے وقت بھی موبائل فون یوز کرتے ہیں، جو بھی انتہائی خطرناک ہے، جو بھی حادثے کا سبب بنتی ہے. موٹر سائیکل سوار کے لیے میں خصوصاً یہ کہوں گا کہ ہیلمٹ کا زیادہ استعمال کریں، کیوں مسٹ ہے. ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کے لیے ضروری ہے، جس کی وجہ سے انجریز، ہیڈ کی انجریز زیادہ تر موٹر سائیکل سوار کی ہوتی ہے. سڑک کراس جب کرتے ہیں تو موبائل فون استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے. اس سے یہ ہے کہ حادثے کا خود بھی شکار ہو جائے گا، دوسروں کو بھی نقصان دے گا. وہ تو بہتر ہے کہ اس کا استعمال نہ کریں. انسپیکٹر کاشف ندیم، بہادرآباد چوکی کا میں انچارج ہوں. موبائل فون کا استعمال ڈرائیونگ کے دوران سخت نقصان دہ ہے، قانونی طور پہ جرم بھی ہے. اکثر و بیشتر یہ حادثات کا باعث بنتا ہے، اور اکثر مشاہدے میں آیا، دیکھنے میں آیا کہ لوگ موبائل فون نہیں استعمال کرتے تو کان کے اندر ایئر فون لگا لیتے ہیں، IFG لگا لیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی حادثے سے بچ گئے ہیں. قانوناً جرم ہے، اخلاقاً جرم ہے، اور آپ کی توجہ گاڑی چلانے پہ بالکل پوری نہیں رہتی. کوئی اچانک ایسی کال ایسے حادثے کا باعث بن سکتی ہے جس کے لیے ساری زندگی آپ کو پریشان ہونا پڑے. تو میری آپ سے مدنی چینل کے توسط سے بالکل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا، جب بھی آپ کا کوئی کال آئے، فون آئے، ایمرجنسی ہے بہت، آپ گاڑی کھڑی کر دیں، سکون سے سائڈ پہ گاڑی کھڑی کریں، اپنی کال سنیں اور پھر دوبارہ موو کریں. چلتے ہوئے ڈیورنگ ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال ایئر فون کے ذریعے بھی اور ڈائریکٹ بھی آپ کی جان کے لیے شدید خطرے کا باعث بن سکتا ہے. دنیا میں سب کو جلدی ہے، اتنی جلدی نہ کریں کہ آپ کو اس کے لیے دوبارہ موقع نہ ملے. مشاہدے میں ایسے بھی آیا ہے کہ لوگ ضروری نہیں ہے کہ گاڑی چلاتے وقت ہی موبائل فون کا استعمال کر رہے ہوں اور اپنا ایئر فون کا استعمال کر رہے ہوں تو انہیں کو حادثہ ہو. جو ہمارے پیدل بھائی ہیں، اکثر دیکھنے میں آیا ہے لوگوں نے اپنے کانوں میں ایئر فون لگائے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، موبائل سن رہے ہوتے ہیں اور بے دھیانی کے اندر روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کو ہارن کی آواز آتی ہے، نہ آتے ہوئے گاڑی کا ان کو اندازہ ہوتا ہے. پتہ جب لگتا ہے کہ جب وہ کسی سنگین حادثے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا احتیاط کریں، یہ آپ کی جان کے لیے بہت بری چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے مشورے جس کی وجہ سے ہمیں کسی بھی حادثے کا شکار ہم ہو سکتے تھے. امید کرتا ہوں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین برائے کرم دنیا بھر میں جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو موٹر سائیکل پر، کار میں، پیدل چلتے اٹھتے وغیرہ یہ ہیڈ فون کا، ایئر فون کا، یہ ہینڈ فری کا، بلوٹوتھ وغیرہ کے استعمال سے آپ ان کو ایوائڈ کیجئے، بچانے کی کوشش کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان ہی چلی جائے. آئیے پہلے کچھ کال لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. محمد فرحان رضا تاری باغ اتار کالا باغ سے عرض گزار ہوں. حاجی صاحب، آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ ہیڈ فون سے چھٹکارا ممکن تو نظر نہیں آتا، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کے استعمال کے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. چھٹکارا، آمین. چھٹکارا نظر نہیں آتا، اس سے تو میرا اتفاق نہیں ہے آپ سے. ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اس وقت لوگ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ سارے کے سارے ہیڈ فون والے تو نہیں ہیں کہ صرف ہیڈ فون ہی استعمال کرتے ہوں، لیکن یہ کہ اس میں احتیاط کم از کم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ایک تو اس کی آواز محدود ہو، کان پھاڑ آواز نہ ہو جو آپ کے کان کے پردوں کو اور اندر کے حصے کو بری طرح متاثر کرے. اور پھر اس میں یہ بھی احتیاط کی جا سکتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ استعمال نہ کریں، یعنی آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ بعض لوگ ٹیلی فون یہ لگا کر بیٹھتے ہیں. پھر مختلف قسم کے ہیڈ فونس ہوتے ہیں. اس کے جو نقصانات ہیں، ایک تو ذہن پر نقصان ہوتا ہے، کان پر نقصان ہوتا ہے، اس کے پیچھے کی سائڈ پہ نقصان بھی ہوتا ہے. آپ کی کال سے میں آپ کو ایک وہ ویڈیو دکھاتا ہوں. ہمارے ایک ویڈیو میں نے دیکھی، مجھے دکھائی تھی کہ وہ کسی ایسی کمپنی میں کام کرتے تھے جہاں پر جیسے کسٹمر سروس میں جو ہیڈ فون کا بہت استعمال کرتے ہیں، وہ ان کے جو تاثرات ہمارے پاس آئے ہیں. آئیے ان کے تاثرات دیکھتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ان کے تاثرات سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہیڈ فون کے استعمال کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا بیلنس یا اعتدال کے ساتھ کتنا استعمال ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. عبدالکفیل قریشی، جس حوالے سے آپ یہ آج پروگرام کر رہے ہیں، ہیڈ فون، ایئر فون جو لگاتے ہیں، بالخصوص میرے پچھلے دنوں ایک کمپنی سے منسلک تھا جہاں ہیڈ گیئر ایئر فون سپلائی کرتا تھا کال سینٹر والوں کے ہاں. کال سینٹر والوں میں
नौजवान लड़के और लड़कियां 1 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, मुसलसल 6-6 घंटे, 8-8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, जिसके वजह से उनके कान के ऊपर और कान के बिल्कुल कट के ऊपर मुसलसल लगाने से ज़ख्म भी हो गए और ख़ारिश भी हो गई, और लंच ब्रेक भी बहुत मुश्किल से शॉर्ट टर्म में होता है। वो जाके लंच ब्रेक करते हैं, लंच के बाद फिर है ना फिर आके बैठना पड़ता है, तो ज़्यादा आधा घंटा 40 मिनट का उनको ब्रेक मिलता है। और फिर सर्विस देने की वजह से मुसलसल वॉइस की वजह से ज़हनी तौर पे टेंशन हो रही। इसमें वो हमारे स्पेशली जो काम करते हैं, जिनका 8-8 घंटे 10-10 घंटे तक 12-12 घंटे तक हेडफोन का इस्तेमाल होता है, हैंड फ्री का इस्तेमाल होता है, तो वो इस पर गौर करें कि ये देखिए एक एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो गया ना। इसी तरह जैसे मैंने जहाज़ के हवाले से आपको अर्ज़ की कि जहाज़ में भी लोग बैठते हैं, इसी तरह ट्रेनों में भी लोग लंबा लंबा सफ़र करते होंगे, वैसे ही ट्रेनें लेट हो जाती हैं तो ये फिर फिल्में देखते होंगे, गाने फिल्में, ये सब तो जो है, क्योंकि मेरा मौजू मौसीकी वगैरह नहीं है, लेकिन चले मौसीकी हराम और हराम है। आप किसी की बातों में मत आइए, आप किसी की बातों में मत आइए। मौसीकी, ये म्यूजिक हराम और हराम है। मौसीकी और ये जो म्यूजिक है ये हराम और हराम है। बराए करम अपने नफ्स के धोखे में ना आए, किसी और के धोखे में ना आए। आपको उलमा का जो उन्होंने दीन और इस्लाम का, कुरान और हदीस का जो खुलासा और जो पूरा सामने रखकर जो हमें एक मौक़िफ़ बयान किया है, बराए करम उसी को ही समझें कि अगर कोई आपकी नफ्स, आपकी ख्वाहिश और आपकी जिस काम में दिलचस्पी, इसके बारे में कोई मतलब कि बेपर्दगी के हवाले से, मतलब बदनिगाही के हवाले से, अजनबी औरतों को बेपर्दा देखने के, बैठने के, मिलने के हवाले से कोई भी इस तरह अगर आपको गाइड करता है, बराए करम मेरी मदनी इल्तिजा है, कम से कम हमारे मदनी चैनल के नाजरीन इस मामले में सीरियस हो जाएं कि इस मामले में किसी धोखे में ना आए, ना कोई इसी बात पर आप मतलब कि वो एतमाद भी ना करें। बाकायदा आपको बार बार अर्ज की गई है कि ये इन चीज़ों की शरीयत ने हमें इजाज़त नहीं दी है, जहां पर मतलब कि ये मतलब एक जुमला है, एक नॉर्मल बात है, इस्तिस्नाआत ये हर जगह मतलब कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ के होते हैं, मगर म्यूज़िक के मामले में तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि बराए करम इस मामले में किसी धोखे में ना आए। ये मौसीकी हराम और हराम है। ये गाने, ये जो फिल्में ड्रामे वगैरह देखते हैं, इसमें क्या नहीं होता, मौसीकी होती है, बेपर्दा औरतें होती हैं, नाचना गाना होता है, बेहयाइयाँ होती हैं, क्या नहीं होता, ये सब मतलब कि इसकी शरीयत ने हमें इजाज़त नहीं दी है। बराए करम दोबारा अर्ज करता हूँ, किसी के धोखे में मत आइए, अपनी कब्र और आखिरत को दांव पे मत लगाइए। हकीकत तो ये है कि एक सतह पर आप भी जानते हैं कि यार ये भले अगर कोई इसकी इधर उधर से घुमा फिरा कर अगर इजाज़त कोई दे भी रहा होता है, ले भी रहा होता है, लेकिन आपका ज़मीर ये कह रहा होता होगा कि यार ये है तो गलत, लेकिन अब ये चलो यार, तो ये मत आइए। कब्र में फंस सकेंगे, क़यामत के दिन फंस जाएंगे तो फंस जाएंगे। ये एक ज़िम्नन आपको मैंने नेकी की दावत अर्ज़ की है, और ये आप भी जानते, किसी की मौत मैयत में कोई म्यूज़िक नहीं बजाता, मस्जिद में कोई म्यूज़िक नहीं बजाता, इस तरह का कोई ये मौसीकी म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो बेपर्दगी को मुसलमान आज भी समझ सकता है, बेहयाई को मुसलमान आज भी समझ सकता है, और गाने बाजे मौसीकी को मुसलमान आज भी समझ सकता है। सिर्फ थोड़ा सा आप अपने ज़मीर को ज़िंदा रखिए और इससे मतलब के सोचिए कि ये गलत है। तो अब ये घंटों बैठकर आप ये मतलब कि लगाकर आप चल रहे होते हैं और म्यूज़िक। इसी तरह जो कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज भी थोड़ी सी रहम करें कि बाज़ औक़ात इनको को फ़ोन करता है तो वो होल्ड करवाते हैं, जी होल्ड कीजिए। अब वो होल्ड किया तो होल्ड करा कर उन्होंने हमको म्यूज़िक सुनाना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं आप? तो फिर कहाँ के कहाँ मतलब कि वो इसकी आवाज़ बंद करो मोबाइल फ़ोन की, और बहुत सारी पिंचाते होती हैं। तो रहम कीजिए, अगर कोई ऐसे कंपनीज हैं जो इस तरह की सर्विसेज देती है, मैं कसदन कंपनीज के नाम नहीं ले रहा होता, लेकिन मैं मुसलमानों से बात कर रहा हूँ
اور ایک اسلامی مملکت میں بیٹھ کر، ایک اسلامی چینل پر بیٹھ کر مسلمانوں سے مدنی التجا کر رہا ہوتا ہوں، برائے کرم یہ میوزک مت سنائیے، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ بھی اپنے حال پر رحم کیجئے۔ جو کسٹمر سروس، دنیا بھر میں بہت سارے کسٹمر سروس ایسی ہیں، لوگوں کی جو وہ عوامی سہولیات مہیا کرنے والی، جو گھنٹوں اپنے ہیڈ فون کو یوز کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اسی طرح ٹرینوں میں یوز کرتے ہیں، تو جہاز میں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ چل رہے ہوتے ہیں، ہیڈ فون لگا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، بچے گیم کھیل رہے ہوتے ہیں کہ چلو وہ شور نہ ہو اور ہم ہیڈ فون کی آواز خود ہی سنیں، تو گھنٹوں بیٹھ کر آپ کے ذہن پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، کان کے اندر جو آپ کے خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہوں گی، ان سب پر رحم کی التجا ہے۔ آپ ہمارے اسلامی بھائی ہیں ایک، اور وہ ہے نا کہ حدیث پاک کے مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اسی کو پسند کرتا ہے۔ تو ظاہر مجھے بھی اس بات اپنے ظاہر و باطن کی بہتری کی خواہش کس کو نہیں ہوتی، تو برائے کرم کیجئے۔ آئیے ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کاشف اتاری، ڈویژن ڈارا والا، نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور ایسا کیوں ہوتا ہے آپ اس میں جو بھی سلسلہ لے کر آتے ہیں وہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے؟ حضور میرا ناقص مشورہ ہے، اگر یہ آج ہیڈ فون کے بارے میں کچھ معلومات جس طرح مدنی چینل پر الحمدللہ فراہم کی جا رہی ہے، اگر اس کو تحریری طور پر اگر ایک رسالے کی صورت میں تیار کر لیا جائے تاکہ ایسے لوگ جو ہیڈ فون کثرت سے وہ استعمال کرتے ہیں ان کو اگر یہ تحفے میں دیے جائیں، تو جو بھی ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں جو بھی سلسلہ ہو اس میں اگر تحریری طور پر ایک رسالے کی صورت میں اس کو تیار کر لیا جائے، جو جن میں یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے ان کو ہم تحفے میں دے سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، مشورے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یقیناً تحریر کی ایک اپنی افادیت ہے، آپ کا مشورہ ہمارے اسلامی بھائی نے سن لیا ہوگا۔ جہاں آپ مجھ گناہ گار کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اسلام بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ مجلس سے پورا شعبہ بنا ہوا ہے جو عبرتناک خبروں پر ایسا کیوں ہوتا ہے، مدنی مکالمہ وغیرہ وغیرہ پر وہ پوری تیاریاں کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں، جا کے تاثرات لیتے ہیں اور پھر مجھے بھی اپڈیٹ کرتے ہیں، پھر کوئی ملی جلی سے ایک تیاری ہوتی ہے۔ آپ سب کو دعاؤں سے نوازیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، ہماری زبان میں بھی اللہ تعالیٰ اثر عطا فرمائے اور ہماری کوششیں ضائع نہ فرمائے اور ہمیں بھی علم و عمل کا فکر بنائے۔ آپ کے اس طرح اور مشورے بھی درکار ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھتے رہتے ہیں عموماً مختلف سلسلے آتے ہیں، تو آپ اپنے مشورے دیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں نام دیں، عنوان دیں کہ ان موضوعات پر بھی سلسلے کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اس میں کچھ ہمیں تجربات بھی اپنے لکھ کر دیں، کچھ واقعات بھی لکھ کر دیں، یا صرف مشورے دیں۔ ابھی جو سلسلہ آتا ہے ہمارا یہ نوجوانوں کے مسائل، اتوار کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے، باب المدینہ میں عشاء کی جماعت 8 بجے، لیکن ساری دنیا میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، اور آج 8 بجے تو کل 8:15 بجے ہو جائے گی، پھر پرسوں 8:30 بجے، اس کے بعد 8:30 بجے ہو جائے گی، تو نمازوں کے اوقات ہی بدلتے رہتے ہیں۔ البتہ 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ 8 سے 8:30 تک کا یا 8:35 تک کا سلسلہ ہوتا ہے، 30 منٹ 35 منٹ کا، تو اس میں نوجوانوں کے مسائل پر ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول کا تبادلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کے اپنے اپنے انداز الگ الگ ہیں۔ مدنی مکالمہ ہے، ایک بڑا پیارا موضوع ملا ہے مدنی مکالمے کا مجھے، کسی اسلام بھائی نے واٹس ایپ پر آڈیو میسج دیا تو وہ مجھ تک پہنچا، اور سوتیلے رشتے، سوتیلی ماں بھی ہوتی ہے، سوتیلے ابو ہوتے ہیں، سوتیلے بھائی ہوتے ہیں، سوتیلی بہن ہوتی ہے، تو اس طرح سوتیلے رشتے، سوتیلے رشتے کہہ لیں، تو یہ اس پر انہوں نے اپنا مشورہ دیا کہ اس پر کوئی سلسلہ ہونا چاہیے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اس میں بھی بہت سارے شرعی احکام بھی ہیں، اور ہمارے معاشرتی طور پر اس میں خرابیاں برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، اس کا مجھے بھی ایک اندازہ ہے۔
تو فوراً ایک بات کلک ہوئی کہ یار یہ بھی ایک موضوع ہمارے معاشرے میں ہے، تو ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ نیت کر لیے کہ اس پر سلسلہ کریں گے۔ ایسے نوجوانوں کے مسائل میں کسی نے میسج کیا کہ شیشہ لوگ پیتے، شیشہ نا، شیشہ بار کر کے ہے کہ یہ لڑکے لڑکیاں یہ لگے ہوئے ہیں اور اس طرح مطلب یہ پی رہے ہوتے ہیں، وہاں کی خرابیاں بھی انہوں نے لکھی، تو یہ بھی یاد سمجھ آئی کہ یہ شیشہ بار اور شیشہ وغیرہ جو پیتے ہیں اس پر بھی نوجوانوں کے مسائل میں اس پر بھی کچھ گفتگو کی جائے، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ہر ایک کا ایک اپنا دائرہ کار ہوتا ہے، تو آپ اس طرح ہمیں مشورے بھی اپنے دیں، عبرتناک خبروں میں آپ ہمیں میسج کریں، واٹس اپ کریں کہ عبرتناک خبر، کوئی سبق آموز خبر یا کوئی ایسی خبر اگر آپ کے نالج میں ہے، آپ کا تجربہ ہے تو آپ ہمیں بتائیں، کوئی عبرتناک واقعہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہمیں بتائیں، تاکہ ہم اس سے مدنی چینل کے ذریعے اسلامی باتوں کو پہنچائیں۔ واٹس اپ بہت آسان ہو چکا ہے، ایک اچھا یہ ایک سافٹ ویئر ہے واٹس اپ کا، یہ ہمارا واٹس اپ کا نمبر ہے، بہت آسان نمبر ہے، یہ بھی 825 26 72 0315 یہ سروس کا نمبر ہے۔ جنت کے 8 دروازے، اعلیٰ حضرت کی 25ویں ہیں، میرے باپا کی 26ویں ہیں، کربلا کے 72، تو 25 26 72 0315، تو یہ بھی نمبر آپ نوٹ محفوظ کر لیں۔ یہیں کسی چیز یار چلو مدنی چینل کو بھیج دو یار، مدنی چینل کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں کوئی کام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ڈاکٹر صاحب جو ہمیں ہمارے پاس آئے تھے، ان سے بھی اس حوالے سے ہم نے رائے لی، مگر انہوں نے ضمناً ہیڈ فون پر تو انہوں نے کچھ اپنے کچھ نہ کچھ تاثرات دیے، لیکن ضمناً انہوں نے کان کے تحفظ کے حوالے سے، کیونکہ یہ قوت سماعت یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے اس نعمت کو ضائع نہ کر دیں یا ضائع نہ کر بیٹھیں یا اس میں نقصان نہ ہو جائے، تکلیف نہ ہو جائے، تو یہ ایک بہت قیمتی انہوں نے مشورے دیے تھے۔ تو ENT کے بھی ہمارے پاس تاثرات ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے بھی تاثرات ہیں، انہوں نے جو مشورے دیے، اور آئیے ان کے مشورے بھی سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے صرف ہیڈ فون کا نہیں، کان کے تحفظ کے لیے بڑی امپورٹنٹ اور بہت پروگریسو بات ہے۔ مجھے بھی خود ذاتی طور پر فائدہ ہوا تھا کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں، اور میں نے نیت کی تھی ان کے تاثرات سننے کے بعد اب ان چیزوں سے ایوائڈ کرنے کا، ان کو چھوڑ دینے کا ذہن میرا تو بنا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بھی بن جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں۔ میرا نام شاہد اختر راجپوت ہے، میں آڈیولوجسٹ ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے سعادت دی ہے کہ میں پاکستان کے ان لوگوں میں سے ہوں جو لوگ کوکل امپلانٹ ری ہیب کی ٹریننگ کر کے انگلینڈ سے پاکستان آئے ہیں اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس پہ پاکستان میں بہت زیادہ اسٹڈیز تو نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہر وہ آواز جو زیادہ لاؤڈ ہوگی، چاہے وہ ہیڈ فون کے ساتھ ہو یا بغیر ہیڈ فون کے ساتھ ہو، ہماری سماعت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ مسلسل ہیڈ فون کا استعمال، تو اگر وہ نارمل ساؤنڈ میں لیا جا رہا ہے تو پھر تو ہمارے کانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر ہم اس پہ لاؤڈ سن رہے ہیں یا پاپ میوزک جس طرح لاؤڈ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے کانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ جب ہم ہیڈ فون یوز کر رہے ہیں تو ہم پراپر اس کی صفائی کا خیال نہیں کرتے، اس کی صفائی کا بھی خیال نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے ہمارے کانوں میں انفیکشن ہو رہا ہے، تو اس سے ہماری ہیئرنگ اتنی ڈیمیج ہو سکتی ہے کہ بالکل کان کی سماعت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ کان کیونکہ بہت ہی نازک ہیں، کوئی جراثیم ہو گئے تو کان میں ایک زخم ہو گیا، اس سے پھر آپ نے کان کے اندر کوئی روئی ڈال لی۔ سب سے اہم بات جو سماعت کو متاثر کرنے کا سبب بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے جی کہ آپ نے کان کے اندر ماچس کی تلی نہیں ڈالنی، کان کے اندر کوئی کاٹن بٹ نہیں ڈالنا، کان کے اندر آپ نے چابی نہیں ڈالنی، کان کے اندر خواتین نے بال پن نہیں ڈالنی۔ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں جو سماعت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کان کے اندر ہم غیر ضروری چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں، ایون کہ کسی نے بتا دیا تیل گرم کر کے ڈال لیں، تو یہ سب چیزیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ ڈالی جائیں۔ ہمارے ملک میں بہت ہی بڑا ریشو ہے جس کی وجہ سے جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہیئرنگ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے کان میں اس طرح کا سسٹم رکھا ہے کہ جو ویکس کان کے اندر جنریٹ ہونا شروع ہوتا ہے یا بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک دائرے کی شکل میں موو ہوتا ہوا باہر کی طرف آنا شروع ہوتا ہے۔ ہم جب کوئی بھی ایسی چیز جو کان کے اندر ڈالتے ہیں تو اس سے کیونکہ ویکس بہت نرم ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے، اور اس کے دبنے کے بعد وہ اندر ہی اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہمارے کان میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے مسائل اور کان میں درد وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کان کے معاملے میں ویکس نکالنے کے لیے نہ چھیڑا جائے۔ اگر پھر بھی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کان میں کوئی ایسی اریٹیشن فیل ہوتی ہے، کوئی خارش ہوتی ہے، تو جو قریب میں کان کے ڈاکٹرز ہوں ان سے رابطہ کر لیا جائے۔ صفائی کا خیال نہیں کرتے تو وہ جو جراثیم ہیں وہ
کان کے اندر چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے وہ ہماری ایئر کینال کو ڈیمیج کرتے ہیں. ایئر کینال میں انفلمیشن ہوتی ہے, کان میں درد ہوتا ہے. پھر ہم کوئی چابی یا کوئی چیز مارتے ہیں یا اس کا ہم خیال نہیں کرتے, کوئی ایسی کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, تو وہ انفیکشن بڑھ کے ہمارے پردے تک پہنچ جاتا ہے. وہاں سے جب پردے تک انفیکشن پہنچ جاتا ہے تو پردہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. جب پردے میں سوراخ ہو جاتا ہے اور ہم نہاتے ہیں تو کان کا پانی پردے تک چلا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے مزید انفیکشن بڑھتا ہے اور کان کے پیچھے, پردے کے پیچھے 3 ہڈیاں ہوتی ہیں, ان تک انفیکشن جا رہا ہوتا ہے. پھر ہمارے یہاں جب لوگ علاج کرواتے ہیں, اگر وہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے اور ان کا پراپر علاج نہیں ہو سکا یا وہ پس بہت عرصے تک آتا رہا, تو ان کی ہیئرنگ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بعض کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی بالکل سماعت ختم بھی ہو جاتی ہے. اس کے لیے مختلف عمر کے لوگوں کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جی. اگر ایک بچہ جیسے ہی پیدا ہوا تو اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اسے آٹو اکوسٹک امیشن کہا جاتا ہے, کہ اس سے ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ آیا یہ بچہ پیدا ہوا ہے, یہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ٹیسٹ دوسرا ہوتا ہے. اور اسی طرح جب ایک بچہ 6 سال سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو اس کو جو ٹیسٹ ہوتا ہے 6 سال سے زیادہ اگر بچہ نارمل ہے اور 100 سال تک بھی بچہ ہے تو اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پیور ٹون آڈیومیٹری یا PTA. اس سے ہم سماعت کا ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کان کے دیگر امراض ہیں تو ہر امراض کے حساب سے مختلف, کہیں ہمیں امپیڈنس کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور کہیں دوسری چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جو بیسک ہمارا ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے ہم سماعت کا ٹیسٹ کرتے ہیں 6 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو, وہ PTA یا پیور ٹون آڈیومیٹری کہلاتا ہے. جیسے گھروں میں بچے ہوتے ہیں جی, تو اگر بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچے نہیں سن رہے ہوتے, والدین کو پتہ نہیں ہوتا, تو والدین کو چاہیے کہ بچے کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک اسٹیل کی چمچ اور پلیٹ لے لیں اور پیچھے کھڑے ہو کے اس کو زور سے بجائیں. اگر بچہ اپنا ہیڈ ٹرن کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بچے نے اس آواز کی طرف اپنے آپ کو ٹرن کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بچہ سن رہا ہے, لیکن ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا سن رہا ہے. پھر آپ اس کے بعد جس پریشر سے آپ نے چمچ کو پلیٹ سے مارا تھا اس سے کم پریشر دیجئے. جب آپ اس سے کم پریشر دیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس پریشر پہ ہی بچہ سن رہا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس پریشر پہ دوسرا نارمل بچہ سن رہا ہے اور یہ بچہ نہیں سن رہا, تو اس کا مطلب ہے اس کی سماعت کا مسئلہ ہے, اور پھر آپ کو کسی بھی سماعت کے ڈاکٹر کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہیے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. تو اذان کے بچے کے کان میں دینے کے جو اسلامی فوائد ہیں وہ تو الحمدللہ اس پہ اگر بات کی جائے تو ہمارا وقت ختم ہو سکتا ہے, یہ ٹاپک ختم نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بچے کان میں اذان دی جاتی ہے تو بچے کی آئی بلنک ہوتی ہوں گی یا بچہ کوئی نہ کوئی موومنٹ کرتا ہوگا, جس کی وجہ سے اذان دینے والے کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ سن رہا ہے. اور جو نہ سننے والا بچہ ہوتا ہے جب اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو اس کا یہ ریئیکشن نہیں ہوگا, نہ اس کی آئی بلنک ہوگی, نہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا جگ کرے گا, نہ موو کرے گا. تو اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ آیا بچہ یہ پیدائشی طور پہ سنتا ہے یا نہیں سنتا. لیکن اس پہ مزید کام اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نہ دیکھنے والوں کے لیے تو ایک سائن ہے, ایک وائٹ اسٹک, کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ شخص نہیں دیکھ رہا. لیکن نہ سننے والوں کے لیے ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا سائن نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم اندازہ کر لیں کہ یہ صاحب جو ہیں سنتے نہیں ہیں, لہٰذا ہمیں اپنی گاڑی کا ہارن بجاتے وقت اس چیز کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ یہ صاحب تو سن ہی نہیں رہے. یا اگر ہم روڈ پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو دیکھ کے گاڑی سلو کر لینی چاہیے کہ یہ ہمارے ہارن کی آواز نہیں سنیں گے اور یہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے. اس لیے کہ عام طور پہ پوری دنیا میں جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نہ سننے والوں کے ساتھ, ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہارن کی آواز نہیں سن پا رہے ہوتے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری گاڑی قریب پہنچے گی تو یہ ہٹ جائیں گے, لیکن انہوں نے آواز نہیں سنی ہوتی. تو آج کے بعد ہم جب ڈرائیو کر رہے ہوں, اس چینل کے ذریعے میسیج ہے آپ کے لیے کہ آپ جب ہارن بجا رہے ہوں اور سامنے سے کوئی رسپانس نہ آ رہا ہو تو آپ یہ مت سمجھے کہ یہ بچہ ایکٹنگ کر رہا ہے, جیسے آپ قریب بھاگیں گے, قریب جائیں گے تو وہ ہٹ جائے گا. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیف ہو. اچھے مینوفیکچررز جو ہیں, اچھے جو کمپنیز ہیں, وہ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھتی ہیں اور پھر اس میں ایک والیوم دیا ہوتا ہے کہ آپ جس لیول پہ سننا چاہتے ہیں اس پہ اس کو بڑھا لیں یا کم کر لیں. تو جو اچھے ادارے ہیں وہ تو اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں سب سے اہم جو نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کو, جو ہیئرنگ ڈیمیج ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اس کے یوز سے جو انفیکشن ہو سکتا ہے, وہ انفیکشن جو ہے ہیئرنگ لاس کا سبب بن سکتا ہے. اگر اعلیٰ کوالٹی کے آپ ہیڈ فون استعمال کر رہے ہیں اور اس میں ساؤنڈ اتنا آ رہا ہے جتنا آپ کو ڈسکمفرٹ فیل نہیں ہو رہا,
تو آپ کے کانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں دوسری طرح سے ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے، وہی کہ اگر آپ اعلیٰ معیار کے ہیڈ فون نہیں استعمال کر رہے تو آپ کے کانوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے. انفیکشن ہونے کے بعد آپ کے ایئر ڈرم میں انفیکشن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہیئرنگ لاس لانگ ٹرم ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن کسی بھی طرح کی آواز، چاہے وہ جنریٹر کی ہو چاہے وہ ہیڈ فون کی ہو، اگر لاؤڈ سنی جائے گی تو ہماری ہیئرنگ کو ڈیمیج کرے گی. جن لوگوں کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے اس میں 80% لوگ کسی نہ کسی لیول پہ کم سننا شروع کر دیتے ہیں ہمارے شہر میں شور کی وجہ سے. اب اس میں جو ہیڈ فون کا استعمال کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے ان کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہو. ہیڈ فون کے یوزر جن کی ایج زیادہ ہے، اگر ان کی ایج 45 سے زیادہ ہے اور ان کو ایج کی وجہ سے یا پہلے سے ہی سماعت ان کی متاثر ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لاؤڈ سنیں گے. جب وہ لاؤڈ سنیں گے تو اس سے ان کی ہیئرنگ ڈیمیج ہو سکتی ہے. لیکن اگر کسی کی نارمل ہیئرنگ ہے اور وہ لاؤڈ نہیں سن رہے ہیں، نارمل سن رہے ہیں، تو اس کے ڈیمیج کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، سوائے اس کے کہ اگر ان کو انفیکشن ہو جاتا ہے کان کا اور اس کی وجہ سے ان کی ہیئرنگ ڈیمیج ہو جائے. جو لوگ ہیڈ فون یوز کر رہے ہوتے ہیں ان میں یہ اسٹڈی ہے کہ اگر وہ لاؤڈ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہیئرنگ ڈیمیج ہوتی ہے. اگر کوئی نارمل جتنا وہ سنتا ہے اس میں ہے تو اس کو ڈیمیج نہیں ہوتی. کمفرٹیبل کہ جس ساؤنڈ کو آپ ایزی لے رہے ہو، جیسے فرض کیجئے کہ جنریٹر کا ساؤنڈ ہے تو آپ زیادہ دیر وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کسی ایسی جگہ آپ کھڑے ہیں جہاں تقریر ہو رہی ہے، جہاں کوئی بیان ہو رہا ہے لیکن اسپیکر لگا ہوا ہے، تو وہاں آپ کو ڈسکمفرٹ فیل ہو رہا ہے. تو ڈسکمفرٹ جو ہے یا 85 dB سے زیادہ اگر ساؤنڈ آ رہا ہے تو وہ آپ کی ہیئرنگ کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کنٹینیوسلی مختلف ساؤنڈ ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ 100 dB سے زیادہ پہ آپ 1 گھنٹے تک کنٹینیو کھڑے ہو گئے تو آپ کی ہیئرنگ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی. جب کسی کی سماعت متاثر ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص بالکل ہی نہ سن رہا ہو. عام طور پہ جن لوگوں کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے، جب ہم نے ان کی سماعت کا ٹیسٹ کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے اس میں سے 80% لوگ کسی نہ کسی لیول پہ نہیں سنتے، اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو لیٹر ایس، ایف اور ٹی ایچ کا ساؤنڈ نہیں سن پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ اکثر کہتے ہیں آپ سے جی کیا کہا آپ نے. تو جتنی بار بھی ایس، ایف، ٹی ایچ ان سے بولا جائے گا تو ان کو سننے میں دقت پیش آئے گی. ڈیفینیٹلی یہ ہیئرنگ کی ڈسیبلٹی ہے اور اس شخص کو ہیئرنگ ایڈ لگانا چاہیے. یہ ایج کی وجہ سے ہو رہی ہے اور یہ بڑھ بھی سکتی ہے. اسی طرح مختلف قسم کے ہیئرنگ لاس ہیں. کسی میں کوئی لیٹر اے نہیں سن رہا ہوتا، کسی میں کوئی ڈی نہیں سن رہا ہوتا، مختلف فریکوینسیز کے جو لیٹرز ہیں. تو جس شخص کی یہ ہم نے 4 کیٹیگری میں اس کو رکھا ہوا ہے: مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر اور پرفاؤنڈ. جو شخص بالکل نہیں سنتا اس کو ہم پرفاؤنڈ ہیئرنگ لاس کہتے ہیں. جو اس سے تھوڑا سا سن رہا ہوتا ہے اس کو ہم سیویئر کہتے ہیں، اور جو درمیانہ سن رہا ہوتا ہے اس کو ہم ماڈریٹ کہتے ہیں، اور جس کا بہت کم ہیئرنگ لاس ہوتا ہے اس کو ہم مائلڈ کہتے ہیں. تو مائلڈ کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے اس پاکستان میں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جی. غیر ضروری پریشر ہارن بجانا، جو ہمارے لوگ روڈوں پہ رہتے ہیں، جن کی روڈوں پہ بزنس کرتے ہیں، وہاں گاڑیوں کا اتنا شور ہے. اس کے علاوہ جنریٹر کا شور جو ہے، یہ سب اس بات کا سبب بن رہا ہے جس سے ہماری ہیئرنگ ڈیمیج ہو رہی ہے. ہیڈ فون کا استعمال صرف انہی جگہوں پہ نقصان دے گا کہ کوئی بھی شخص نارمل سے زیادہ جتنی اس کی وائس کو سننی چاہیے اس سے زیادہ لاؤڈ کر کے سن رہا ہو تو نقصان دے گا، یا اگر اس کی پراپر صفائی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے انفیکشن ہو رہے ہیں تو سماعت متاثر ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہیڈ فون کا استعمال آپ کر رہے ہیں اور بہت ہی کم والیوم میں کر رہے ہیں کہ جس میں صرف آپ ایزیلی سن سک رہے ہیں، تو اس سے آپ کی ہیئرنگ ڈیمیج ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہیں. نہ صرف کم ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ میرا یہ پیغام نہیں جا رہا کہ جب آپ ہیڈ فون استعمال کریں. ہیڈ فون استعمال کرنے کے بہت سارے دیگر نقصانات ہیں کہ جب آپ نے ہیڈ فون لگا رکھا ہے تو آپ اپنے انوائرمنٹ کی دیگر لوگوں کی بات نہیں سن پا رہے. کوئی اگر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی بات صحیح سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ پوری کنسنٹریشن آپ کی اس طرف ہے. تو اس سے جو ہمارے معاشرے کے ہیں وہ نقصانات تو جنم لے رہے ہیں، لیکن آپ کو سماعت میں اگر ایسا نقصان نہیں ہو رہا تو ہیڈ فون ایسا نہیں کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ ہیڈ فون لگا کے چلائیں، آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تو ہیڈ فون لگا کے چلائیں. ہاں یہ آپ کو اجازت ہے کہ اگر آپ فارغ اوقات ہیں تو آپ ہیڈ فون لگا کے نعت سن لیں، آپ کو تلاوت سن لیں اور اپنے کمرے میں ہو جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچ سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمیں اپنے کان کو بالکل نہیں چھیڑنا چاہیے، سوائے توبہ کرنے کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے یا نماز کی نیت باندھنے کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے. اس کے علاوہ کانوں کو ہاتھ نہ لگانا چاہیے. لیکن یہ عرض کرتا چلو، ہمارے یہ آڈیولوجسٹ ہے، یہ ایک کانوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی مہارت حاصل کی ہوئی ہوتی ہے.
ڈاکٹر کان کے الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ صرف کان کو ہاتھ لگا کر لوگ سمجھتے کہ میں نے توبہ کر لی ہے. توبہ صرف کان کو ہاتھ لگانے کا نام نہیں ہے، توبہ ندامت کا نام ہے. الندم توبۃ، کہ توبہ ندامت ہے. تو لیکن کان کو ہاتھ لگانا یہ بھی ایک یوں سمجھے کہ معافی مانگنا اور شرمندہ ہونا اور اپنے آپ کو مطلب کہ ایک گلٹی فیل کرنا، یہ بھی ایک اچھی ایک اس کی علامت ہے کہ آدمی کان پکڑ کر معافی مانگتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو ڈاکٹر صاحب نے، ہمارے آڈیولوجسٹ صاحب نے کافی مفید مشورے دیے، اور اگرچہ ہیڈ فون کے معتدل استعمال پر انہوں نے ایک معتدل کلام کیا، بیلنس کلام کیا، لیکن انہوں نے ہیڈ فون کے استعمال کی یوں کھلی اجازت نہیں دی. اب آپ ہیڈ فون لگا کر موبائل میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں اللہ نہ کرے کچن میں آگ لگ گئی، ماں بلا رہی ہے، بچہ گر گیا، بچہ بلا رہا ہے، یہ گر گیا، وہ بلا رہا ہے. اب وہ پتہ ہے کچھ نہیں، آپ تو کان میں ہیڈ فون لگا کر بیٹھے ہوئے، پتہ چلے کہ سب کچھ جل جلا کر یا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور اس کے بعد آپ اٹھ کر آئے. تو برائے کرم ہیڈ فون کے استعمال سے خود کو بچائیے. میرا آپ کو مشورہ یہی ہے، کیونکہ ہیڈ فون کا استعمال کو واجب نہیں ہے، ہیڈ فون کے استعمال سے خود کو بچائیے. بہت ریئر کیس کے اندر کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز سننا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے آس پاس والوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، تو فور دا ٹائم بینگ اتنی ہلکی آواز میں ہیڈ فون کا استعمال کیجئے کہ اگر باہر سے کوئی ایسی آواز آئے تو آپ کے کان میں آ جائے. یہ پاسبل ہے، پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں کہتا. ڈیفینیٹلی میرے پاس بھی ہیڈ فون ہے، تو ایک استعمال کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن ایکسٹرا استعمال مت کیجیے. پھر ایک چیز، کان میں بالکل ہوا بھی نہیں جا رہی ہے، وہ ہر طریقے سے وہ آپ کے اطراف اور سراؤنڈنگ سے یہ کان فارغ ہو گئے. ہمارے پاس ہیڈ فون کے حوالے سے کچھ عوامی تاثرات، عوامی جذبات اور کچھ شکایات اور کمپلینٹس بھی ہیں جو ویڈیوز کے ذریعے ہمارے پاس موجود ہیں. آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہینڈ فری سے ہوتا ہے، کان کے پردے ہوتے ہیں. اب رات کو لگا، ایک مثال ہے 10 منٹ کے لیے آپ نے سن لیا، 5 منٹ کے لیے آپ نے سن لیا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے لگا کے سو گئے کہ مطلب زیادہ دیر کے زیادہ ایک چیز نقصان ہو. تو ویسے ہینڈ فری کا بھی ہر چیز کا موبائل آپ یوز ہاتھ میں لے کر لیں، ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے نا. ایک چیز کی جو بھی کریں گے، جو لمٹ سے زیادہ کریں گے اس کو تو آپ کو پتا نقصان دے گی وہ چیز. آپ نے وہ ٹاپس بھی پہنا ہوا ہے، یہ عورتیں پہنتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے بال بھی رکھے ہوئے ہیں. کیا یہ اچھا ہو؟ میری جو ہمت آپ سے بنی نا، وہ اس لیے بنی کہ آپ ماشاءاللہ ایک اہل محبت بھی ہیں، عاشق رسول ہو کر اگر اس طرح کا اگر گیٹ اپ بنائیں گے تو کیا ہمارے پیارا کا خوش ہوں گے؟ انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں زلفیں جو ہے اپنی کٹوا دوں گا انشاءاللہ. جو یہ ٹاپس پہنا ہوا ہے نا آپ نے، اتار دیں، یہ عورتوں کی مشابہت، ابھی اتار دیں. دیکھیں برائی کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں تو کرتے ہی رہتے ہیں. ہینڈ فری نہیں ہے. ہینڈ فری کے اتنے نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس سے باہر کی بات تو سنائی نہیں دے گی، کانوں کی سنائی بھی کم ہو سکتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہینڈ فری کان میں لگی ہو، سننے میں ایسا آتا ہے کہ کانوں میں کی آواز یا دماغ کے اوپر پریشر اس کا بہت زیادہ بڑھتا ہے. ایک لڑکا ہمارے یہاں ہے بھی ہے 11 کے اندر کہ جو اپنے آپ سے باتیں کرتا بھی ہے. زیادہ تر یہ گانوں کے مستیوں میں رہتے ہیں، گانے زیادہ تر سنتے ہیں. اور باقاعدہ ہینڈ فری اتنی خطرناک چیز کہ آپ روڈ کراس بھی کر رہے ہوگے نا تو ادھر والا آواز بھی دے رہا ہوگا، آپ کو نہیں نظر آئے گا. روڈ کراس کرنے کے بجائے الٹا نقصان کھا سکتے ہو اور اگلے کو بھی نقصان دے سکتے ہو. اور گاڑی میں جو لگا کے کانوں میں بیٹھتے ہیں وہ بھی خطرناک، کیونکہ ایک تو پیسنجر آواز دیتا ہے، ایک پیسنجر اترنے والا اور ایک پیسنجر سائڈ بھی بولتا ہے بھائی سائڈ پہ رک رک، تو اس کے کان میں ایک کان تو بند ہو گیا. ایکسیڈنٹ ایک لڑکے کا ہوا تھا، وہاں سے کالج والا پڑھنے جا رہا تھا، اس کے کانوں میں لگی ہوئی تھی تو بستہ ہاتھ میں پیچھے لگایا تو وہ روڈ کراس البتہ کر رہا، تو اس کو بیک والے نے تھوڑا سا ٹھوکا، تو بیک والے نے ٹوکا اور الٹا سامنے ہو گیا اس سے. بیک والے کہنے لگا بھی میں آرام سے جا رہا ہوں، آپ نے ٹوکا. اس نے بولا میں نے آپ کو 2 مرتبہ ہارن دیا لیکن آپ نے نہیں سنا. اچانک ادھر سے موٹر سائیکل، میں نے تو آخر نکالنا تھا کہیں سے، تو اسی چکر میں اس کو تھوڑی سی سائڈ لگی تھی. انسان اگر ہینڈ فری لگا کے ایک مطلب روڈ سے گزر رہا ہے تو اس کے کانوں میں لگی ہارن لگا رہے، گاڑی والا سنائی نہیں دے گا تو نقصان ہی. ہینڈ فری کان میں لگا تو کان بھی خراب بھی ہو سکتے ہیں، انفیکشن ہو جاتی ہے ان چیزوں سے. ہر کسی کو پتا ہے یار ہینڈ فری کے کیا نقصانات ہیں. دماغ کے اوپر ڈائریکٹ اثر کرتی ہے ہینڈ فری، جتنی تیز ساؤنڈ سنو گے اتنی تیز دماغ پہ اثر کرے گا. جو ہونے والی چیز ہے وہ تو کیسے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہینڈ فری لگانے سے ہو. زیادہ تر غلط یوز کے لیے استعمال ہو رہی ہے، گانے سننے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. تو نعتیں وغیرہ سننے کے لیے بہت کم استعمال ہو رہی ہے. میرا دوست ہے، ہم ادھر شہر میں آئے تھے یہاں حیدرآباد میں، تو اس کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی تھی
तो हारून पीछे से बज रहे थे, मैंने उसको बोला रुक रुक रुक, वो ऐसे स्पीड मार रहा था तो उसको आके ना कार लग गई तो उसकी टांग टूट गई थी। फिर तो उसको सिविल अस्पताल में लेकर गए थे उधर हैदराबाद में, फिर उसकी अभी तबीयत सही है, 6 महीने हो गए तकरीबन। हेडफोन के नुकसान ये सकते हैं, अगर आप गाने सुन रहे हैं तो वो तो गलत ही इस्तेमाल है ना। हैंड फ्री लोग यूज़ करते हैं तो गाने वगैरह भी सुनते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। जैसे बात करने के लिए हर वक्त बंदा गाने सुनता रहता है, कान के पर्दों पे भी उसके साइड इफेक्ट होते हैं, अजान का पता नहीं चलता। बंदा कोई बात करना चाह रहा है उससे अगले से, उसने अगर हैंड फ्री लगाई हुई है तो वो जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही उसको। हमारे कुछ दोस्त सहबाब या हमारे कुछ बहुत से नौजवान तबके में हेड फ्री का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर हेडफोन लगाते लगाते सो जाओ, उसमें लाजमी नहीं है कि गाने सुन रहे हो, नाते भी सुनते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी अक्सर देखा गया है कि गाने सुनती है। तो अगर गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो दुनिया भी ख़राब, आखिरत भी ख़राब। तो माँ बाप को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि उनकी औलाद क्या कर रही है, किस एक्टिविटीज़ में मुब्तला है। हैंड फ्री लगी हुई तो जवाब कहाँ से मिलेगा, उसे तो अपनी मस्ती में वो अपना धुन है। लोग बाइक चला रहे हैं, हैंड फ्री लगी हुई है, पीछे से सायरन मिल रहा है कि यानी कि हट जाए या कुछ हादसा वगैरह पेश आ जाता है, इसके उसको आवाज़ ही नहीं आ रही है, बस वो अपनी मस्ती में चल रहा है, पीछे से गाड़ी वाले ने हमारा। ये मैंने ज़रूर देखा कि हैंड फ्री लगा कर लोग एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि हॉर्न की उनको आवाज़ नहीं आ रही, पीछे से गाड़ी आ रही है, सामने से भी गाड़ी आ रही है, उन्होंने हैंड फ्री लगाई, वो अपनी मस्ती में मस्त है, पीछे से गाड़ी वाले ने मार दिया। रोड पर हो तो वो हैंड फ्री बिल्कुल यूज़ ना करे क्योंकि इसके सबब एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात भर जब तक वो हैंड फ्री कान में ना लगाएं, सॉन्ग ना सुने, उनको नींद ही नहीं आती है। समझो बुरी आदत चीज़ एक नशा होता है ना, नशे टाइप की आदत बन जाती है। मैंने जो अक्सर जो दोस्त यार देखे ना अपने, वो उनका यही है, रात को पैकेज कराया और बैठ गए, कोई कोने में बैठा हुआ है, कोई केबिन के पास बैठा हुआ है, कोई घर में ही चुप के बैठा हुआ है। इस तरह घर में भी मतलब हाँ, लोग बाग छतों पे जाके बैठे हुए, ऐसा लगता है कोई रूम सी। अक्सर जो है ना वो यही करता था, हैंड फ्री लगा के गली के कोने में बैठा हुआ तो हैंड फ्री लगी होती है उसके, बस वो एक रात हैंड फ्री के अंदर बातें कर रहा हुआ, करते करते जब सुबह उसकी मौत हुई है तो दोनों की हैंड फ्रियाँ लगी हुई थी उसके कानों में, उसके हाथ पे दोनों अकड़ गए, एक्सपायर हो चुका था वो। तो मामला तो वो क्या देख रहा था उसके अंदर और क्या मकसद किसी से बात कर रहा था, इस बारे में नहीं पता चला। शर्मिंदगी की वजह से घर वालों ने वहाँ से घर तक छोड़ दिया क्योंकि उसके भाइयों का रिकॉर्ड लगाते थे, लोग बाग बातें करते थे, बहुत सी बातें बनने लगी उनके लिए। से बहुत से दुकानदार आते हैं कि मोबाइल की हैंड फ्री ख़राब हो गई है, मुझे चेंज करना है, कि मुझे खाली हैंड फ्री वाला कोई मोबाइल दे दो जिसमें सिर्फ हैंड फ्री ओके हो, बाकी भले एयरपीस में आवाज़ नहीं आती हो, हैंड फ्री पे बात हो जाए। ऐसा है कि ये छोड़ तो सकता नहीं है कोई भी, भले कहीं सा भी वाक़या हो गया हो किसी के सामने भी, भले मेरे बराबर में हादसा हो गया हो, कोई नहीं छोड़ेगा। अगर मैंने यूज़ करनी है तो मैं भी यूज़ करूँगा। मोबाइल से रेडिएशन जो निकलती है उससे बॉडी के ऊपर डिफेक्ट होता है, ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं। हैंड फ्री से भी कुछ रेडिएशन निकलती हैं जो कान के पर्दे के ऊपर डिफेक्ट करती हैं, जिससे मतलब ऊंचा सुनना और दूसरे मामलात होते हैं, कान के पर्दे फट जाना या कान से खून का निकल जाना, इस तरह की मामला जो हैं वो होते हैं। हैंड फ्री यूज़ करता था तो ऊंचा सुनना शुरू कर दिया, फिर उसके कान के पर्दों के अंदर वो पीप भरना शुरू हो गई, फिर उसने बिल्कुल सुनना ही ख़त्म कर दिया। इस तरह का सुना मैंने। जान का ही नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान ही यही है। मैं यही समझा रहा हूँ कि जैसे मेरा अपना ज़ाती दोस्त भी इसी चीज़ में एक्सपायर हुआ है, बाइक पे था, हैंड फ्री लगाया हुआ था, पीछे से उसको ट्रक वाले ने हीट करा है, उसको हॉर्न सुनाई नहीं देता, मगर हेलमेट पहन के वो हैंड फ्री लगा के यूज़ करा। हो सकता है कि ये तासुरा देने वाले शायद हमारे साथ मदनी चैनल पर हों। एक तो वो सबसे पहले जो थे जिन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपनी जुल्फ़ें काट दूंगा। आप जुल्फ़ें ना काटें, ये जो शाने हैं ना कंधे, इससे नीचे ना आने दें, ऊपर तक ले जाएं, आधे कान तक रखें, पूरे कान की लो तक रखें। जब भी बहुत ज़्यादा भी इतने बुलंद हो सकते हैं कि जो आपके कांधों को छू सकें, बल्कि इससे थोड़ा ऊपर ही रखें। या अब अगर कांधे से नीचे आएंगी तो ये औरतों की मुशाबहत होने की वजह से, औरतों जैसे बाल होने की वजह से इसको आला हज़रत ने हराम फरमाया। तो जुल्फ़े रखें, लेकिन और भी 2-3 ऐसे हमें वीडियोस नज़र आई, आपने देखी होंगी, जिन्होंने बड़े बड़े बाल रखे हैं। ये औरतों की मुशाबहत है और ये हराम है। बच्चे इससे, ऐसा ना हो कि क़यामत के रोज़ हम इसी हराम कैफियत में, ये लॉकेट जो आप लगा कर रखते हैं, धात की चेन है, धात के लॉकेट, कोई भी मेटल है, हराम और नाजायज़ है। सिर्फ सोना नहीं, ये भी बाली माशाल्लाह इन्होंने उतारी और इन्होंने ये सब नियतें की। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इस्तिक़ामत भी नसीब फरमाए। और भी इस तरह के अजीब व गरीब किस्म के आपने अपने हुलिये बनाए हुए होते हैं। हो सकता है किसी अदाकार, एक्टर या गुलकार को देखकर आपको भी लगता हो कि यार मैं भी थोड़ा सा लगूं। ये लगने में कोई फ़ायदा नहीं है। आज 2-4 साल तक एक की तूती बोलती है, तो 2-4 साल तक दूसरे की बोलती है, फिर तीसरे चौथे साल किसी की बोलती है।
اس کی سنت پر عمل کریں جس کا چرچا ہر روز نہیں ہر گھڑی ہر آن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ جی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا تصور کیجئے، آپ کے چہرے پر پوری داڑھی شریف کا تصور کیجئے، زلف مبارک کا تصور کیجئے، اور سنت کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کیجئے۔ میرے نوجوان اور میرے جوان اسلامی بھائیوں، 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب الاسلام سندھ فتح کیا، طارق زیاد نے اندلس کو فتح کیا، کربلا کے میدان میں 18 سال کے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کے دانت کھٹے کیے، امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کے دانت کھٹے کیے، اور نہ جانے اتنے نوجوانان اسلام کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آج ہم ان کے نام کیا کہ رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اور ان کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، انہیں اپنا رول ماڈل جانتے ہیں۔ میرے نوجوان اور جوان اسلامی بھائیوں، میڈیا نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، اس پر آنے والے مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے اپنے حلیے بنا کر ہمیں اس طرف اکساتے ہیں یا اس طرف برگیختہ کرتے ہیں۔ ایسا مت کیجئے۔ مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے آپ کو دعوت دیتا ہوں، برائے کرم سنتوں کے پیکر بنیے۔ دعوت اسلامی سنتوں کا عامل بناتی ہے، نیک بناتی ہے، پرہیزگار بناتی ہے، سچا پکا عاشق رسول بناتی ہے، نیکی کی دعوت دینے والا بناتی ہے۔ اب آپ خود جو تاثرات دے رہے تھے، ان کے اگر آپ تاثرات پر غور کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا کہ گانے 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 گانے، کوئی ایک ایسا ہے جس کا آپ نے گانا سننا بند کروایا ہو اللہ کی رضا کے لیے؟ یعنی کوئی ہے ایسا جو آج نیت کرے کہ میں گانے نہیں سنوں گا؟ آپ نے وہ ایک عبرتناک خبر بھی سنی کہ وہ رات بھر کان میں ہیڈ فون لگا کر تو صبح اس کے ہاتھ بھی پکڑے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا کون ہے، جو مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے ایمان پر، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ لوگوں نے بھی طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، صحیح غلط اپنی جگہ پر، لیکن آپ سوچئے کہ آپ رات پر، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ کہ اگر یہ پی سی ٹیبلٹ ہے، آپ نے یہ لگایا ہوا ہے اور اس کے اندر آپ نے ہیڈ فون لگا دیا ہے، اور ہیڈ فون لگا کر اب یہ جیسے ہیڈ فون ہے، میں آپ کو ایک دیتا ہوں اگزامپل، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں ہم نے ہیڈ فون لگایا، ہیڈ فون لگا کر اب آپ یہ ایک پی سی ٹیبلٹ آپ کے سامنے جو رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو فون کان میں لیا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، گھر بند، کمرہ بند، آواز باہر جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے، اور بالکل چپ چپا کر ایسی ڈائریکشن میں بیٹھے کوئی دیکھ نہ لے، آپ دیکھ رہے ہیں، اچانک آپ کا ہارٹ فیل ہو گیا، آپ کی روح نکل گئی، آپ مر گئے۔ اب آپ تھوڑا یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ، تو صبح لوگ آپ کو اٹھانے کے لیے آئیں گے، ایک تو گانے سن، اگر دیکھیں میں برائی کی بات ہے، اگر گانے سنتے سنتے مرے، یہ مرنا کیسا؟ اس اسکرین پر کیا پتا کہ آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ کوئی مطلب کہ اللہ نہ کرے کوئی گناہوں بھرا منظر ہو، کوئی جیسے کہ عریانہ منظر ہو، ننگا منظر ہو، بے حیائی کی بات ہو، اللہ کی نافرمانی اگر آپ دیکھ رہے تھے، اور یہ دیکھتے دیکھتے آپ کی جان نکل گئی۔ تصور کیجئے، انسان جس حال میں مرتا ہے اس حال میں اٹھایا جاتا ہے، کیا اس حال میں ہم اٹھیں گے؟ ڈرا رہا ہوں میں آپ کو، واقعی ڈرا رہا ہوں، تصور کیجئے۔ پھر جب صبح لوگ یا آپ کو اٹھائیں گے، آپ کی تو ڈیتھ ہو گئی، مر جاتے ہیں آدمی، جیسے ابھی بھی ایک واقعہ آپ نے سنا، تو کیا دیکھ رہا تھا؟ اب دیکھا، اوہ ایسا کر رہا تھا، یہ ایسا کر رہا تھا، اوہ اب 2-4 لوگ دیکھیں گے۔ اب یہاں پر چھپانے کا ذہن کس کا؟ یہ عرض کرتا چلو کہ جب تک کہ کوئی مصلیت شرعی نہ ہو تو مرنے والے کے عیب بیان نہیں کرنے چاہیے، وہیں دبا دینا چاہیے۔ اگر کوئی مصلحت شرعی نہیں ہے، کوئی مصلحت شرعی ہے تو ایک الگ بحث ہے کہ جس کے بتانے سے آپ کسی کو بد مذہبیت سے بچانا چاہتے ہیں، یا کس طرح کا اگر کوئی ایسا واقعہ بنتا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ نوجوان، بچے، بوڑھے، سب کے سب بچنے کی کوشش کریں۔ بچنا ہی ہے، بلکہ حدیث پاک کا خلاصہ تو یہ ہے
کہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ استطاعت کے مطابق جتنی آپ میں طاقت و قدرت اس کے مطابق اس کام کو بجا لائیں، اور جس کام سے روکا جا رہا ہے بس اس سے رک جاؤ۔ یہ حدیث پاک کا میں آپ کے سامنے مضمون عرض کر رہا ہوں۔ تو برائے کرم ہمیں رکنا ہی پڑے گا اور ان چیزوں سے توبہ کر لیجئے۔ ہیڈ فون کے استعمال کو، ایک تو غلط استعمال تو کرنا ہی نہیں ہے، اور عموماً غلط استعمال کے لیے لوگ کہ یار کوئی کسی کی آواز سنے گا، وہ کیا سنے گا، آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ آپ بڑے شریف اور بڑے نیک آدمی کہلاتے ہوں گے، اور آپ نے موبائل فون جیب میں رکھ کر گانا لگایا ہوا ہوگا، آپ کے ساتھ والے کو آواز آ رہی ہوگی نا، آپ کو تو نہیں پتہ چلا کہ میرے ساتھ والا سن رہا ہے، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا، اتنا بڑا ہارن بجتا ہے نہیں سنتے۔ کسی نے تو کہا تھا کہ ایک ساتھ ہیڈ فون لگا کر کوئی چل رہا تھا، تو وہ اتفاق ٹرین کی پٹری تھی، کیا تھا، اس کو پتہ ہی نہ چلا اور ٹرین کچل کے چلی گئی۔ واللہ عالم بات سچی ہے جھوٹی اللہ بہتر جانتا ہے، ایک معلومات والی بات عرض کر رہا ہوں میں۔ تو اس طرح نہ کریں، اللہ توفیق دے، نیکی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے 18 سال کے نوجوان کو ہارڈ بال دل پر لگی اور وہ اس کا وہیں گراؤنڈ میں ہی انتقال ہو گیا، تو زندگی کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ غفلت میں پڑے رہنے کوئی فائدہ نہیں۔ آج ابھی اسی وقت توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بری، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بھائی، عجیب غریب قسم کا ماحول بنا کر جو آپ جی رہے نا، گانے باجے، موسیقی، اچھلنا کودنا، پارٹی، دعوت، بے پردہ لڑکیاں اور لڑکے، اور جو کالج اور یونیورسٹیز کے جو ماحول بنے ہوئے تعلیمی اداروں کے، جو اس طرح کا کلچر بنا رہے ہیں، اچھے خاصے مطلب کہ مہذب کہلانے والے پڑھے لکھے خاندانوں نے جو اپنے گھر کا اور اپنی دعوتوں کا، اپنی شادیوں کا جو ماحول بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی جس بے باکی کے ساتھ نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، ان تمام کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرنی چاہیے۔ خدا را اللہ کی اس زمین کو اللہ کی نافرمانی سے نہ بھریں، سجدے کریں، عبادت کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ اس زمین پر مسلمانوں کا ناحق خون مت گرنے دو، اس زمین کو توبہ کے آنسوؤں سے تر کرو۔ یہ زمین کانپ رہی ہے، پاکستان کے بعد حصوں میں زلزلے کے جھٹکے آئے، اور یاد ہے کہ زلزلے کا سبب یہ گناہ ہے۔ مان جائیے، مان جائیے، پلیز مان جائیے، بچوں مان جاؤ، مت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، آپ کی تربیت اب جہاں سے جیسی بھی ہو رہی ہے نا، مدنی چینل تو آپ کو سمجھا رہا ہے، مان جاؤ۔ آپ بتائیے 8 سال 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال کے کتنے ایسے آپ کو مدنی منع اور نوجوان ملیں گے کہ جو قرآن کے حافظ ہیں، عالم بن رہے ہیں، 18 سال 20 سال 22 سال کے علماء حفاظ ہیں زمین میں، عالم دین ہیں، علم دین پھیلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ آپ 10 سال سے لے کر 22 23 25 سال تک کی، میں آپ کو یہ 15 سال کی جو پورا ایج کا جو معاملہ ہے اس میں دیکھ لیجئے، آپ کسی کو اچھلتے کودتے اور مطلب طرح طرح کی تفریح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ ان لاکھوں بچوں کو، نوجوانوں کو کیوں نہیں، جی ہاں دنیا بھر میں لاکھوں ہیں جو عالم ہیں، حافظ ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، مجموعی طور پر ان کی میں تعداد عرض کر رہا ہوں، سنتوں پر عمل کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ کے حضور رونے والے ہیں، زلفوں والے، امامے والے ہیں، جن کی داڑیاں آئیں وہ داڑھی والے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، گانے باجوں سے بچنے والے ہیں، فلمیں ڈراموں سے بچنے والے ہیں، توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، قرآن کو کھول کر پڑھنے والے ہیں، درست پڑھنے والے ہیں، نیکی کرنے والے، ماں باپ کی دل جوئی کرنے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہیں، مسکراتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے حضور گر گراتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے زمین خالی نہیں ہے،
باقی اگر ہم کہیں کہ ایسے لاکھوں لوگ آج بھی روئے زمین کے اوپر بستے ہوں گے دنیا بھر کے اندر، تو یہ بھی تو اسی معاشرے میں، اسی دنیا میں، اسی ماحول میں جیتے ہیں نا۔ ایسے کئی آپ کو ملیں گے جن کے گھروں میں ٹی وی ہے مگر وہ مدنی چینل کو دیکھتے ہیں، گناہوں بھری چیزیں نہیں دیکھتے۔ ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کو ملیں گے ایسے۔ ہمارے گھروں میں مدنی چینل کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، ٹی وی تو ہمارے گھروں میں بھی ہے، ایسے کئی گھر ملیں گے آپ کو۔ تو انہوں نے بھی تو کہیں نہ کہیں کسی جگہ آ کر اپنے آپ کو روکا ہوا ہے نا، بچایا ہوا ہے۔ یقیناً وہی بچتا ہے جس کو اللہ بچاتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ تو مطلب کہ کرنٹ اگزامپل ہے، جو لاکھوں ہزاروں لوگ ہمارے اطراف میں ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جن کی پوری داڑیاں ہوتی ہیں، ایک مٹھی پوری داڑھی رکھتے ہیں۔ مارکیٹ میں سے لوگ ہیں نا جو اذان کے بعد مسجد میں چلے جاتے ہیں، سارے کے سارے بے نمازی تو نہیں نا بازاروں میں۔ تو ہم ان نیک پرہیزگار اور اچھے کام کرنے والوں کے پیچھے چلنے کے بجائے ہم ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں جو اپنی زندگی کو کھیل کود، تماشا، گناہ، برائی، بد اخلاقی، بد نگاہی، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، کنسرٹ، ناچنا، گانا، کودنا، فلمیں، ڈرامے اور طرح طرح کی اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا کر کے جی رہے ہیں، طرح طرح کی الٹی سیدھی گناہ بھری اخلاقیات سے گری ہوئی فیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں جنت میں جانا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری برائی، ہمارے گناہ اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح نافرمانیاں ہمیں قیامت میں، قبر میں پھنسانا دے۔ یاد رکھیے گا جہنم میں مسلمان بھی جائیں گے، جی ہاں، یہ طے حدیث میں یہ مضمون موجود ہے، جہنم میں مسلمان بھی جائے گا، ہمیں اس میں نہیں ہونا، ہمیں اس میں نہیں ہونا۔ ایک بہت بڑے میدان میں ایک شخص گن لے کر کھڑا ہو، ہزاروں لوگ اس میدان میں ہو، اونچائی پر وہ کھڑے ہو کر صرف ایک اعلان کرے، میری گن میں ایک ہی گولی ہے، میں فائر کروں گا اور ایک ہی کو لگے گی، آپ مجھے بتائیے کیا کیا لوگ یوں کھڑے ہوں گے؟ ہاں چلاؤ، اتنے سارے لوگ ہیں، مجھے تھوڑی کو لگے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا یوں کرے گا؟ کرے گا تب اس کو کیا بولو گے؟ ہمت والا کہ حماقت والا؟ سب بھاگیں گے نا کہ نہیں یہ مجھے لگ جائے گی۔ تو ہم جب حدیث میں بالکل صراحت موجود ہے کہ مسلمان بھی جو ایمان پر رخصت ہوئے ہوں گے ان میں بھی ایک تعداد ہوگی جو جہنم کی آگ میں گناہوں کی وجہ سے جلائی جائے گی، تو مجھے ڈر کیوں نہ لگے، میں کیوں نہ بھاگوں کہ میں اس میں نہ ہو جاؤں، میں اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا کرتا نہ مر جاؤں، کہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اور جس نے جہنم کے عذاب کی تخفیف کی اس کو ہلکا جانا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا کہ ہم جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ تو کیوں ایسے، یہ آپ نے تاثرات خود سنے نا لوگوں کے، کس طرح کے ان کے تاثرات ہیں، کیسے مطلب ہمارے زندگی کے انداز ہیں، اور اب تک سناتے چلے آ رہے ہیں ہم آپ کو۔ برائے کرم مان جائیے اور ایسا عمل کر کے اللہ کو راضی کر کے ہم اس کے حضور حاضر ہوں کہ جنت، قبر بھی جنت کا باغ بنے، اور ہم قیامت کے روز جب اللہ کے حضور حاضر ہوں اس کے عرش کا سایہ نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی حبیب کی شفاعت مبارکہ کے صدقے میں ہمیں بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے۔ ایسے عمل کریں، زندگی بہت مختصر ہے، کوئی 15 سال میں، کوئی 1 گھنٹے میں انتقال، کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی مرنے سے لے کر 100 سال سے زائد تک کے زندگیوں کے موت کے واقعات ہیں۔ ہم کیوں خوش فہمی میں؟ ابھی توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حسن محرم اسلام سے عمران صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ یہ ہیڈ فون موضوع کے متعلق، میں پک سی ایل میں تھا بطور ٹیلی فون آپریٹر، تو میں نے کچھ 12 سال جو ہے وہ ایکسچینج میں کام کیا ہے، اور وہ ہیڈ فون ہم نے استعمال کیا ہے، اس کا اتنا اثر ہوا ہے میرے کانوں پہ کہ ایک کان میں میری سننے کی صلاحیت تھی وہ تقریباً 70% کم ہو گئی ہے۔ اس کا جو
یہ ہیڈ فون کا جو استعمال ہے لگاتار یہ تو بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ میرے اوپر بیت چکی ہے، اور اس کا یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہمارا ہوا تھا پی ٹی سی ایل میں، تو اس میں ہم نے وہ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہماری نظر بھی کمزور ہو گئی، اور وہ لگاتار ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے تھے ہیڈ فون لگا کر، تو اس سے ہماری جو سننے کی صلاحیت ہے وہ 70% کم ہو گئی ہے۔ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا ناظرین کو بھی کہ اس کا جو ہے کم سے کم استعمال کیا جائے تاکہ کسی آنے والی پریشانی سے ہم بچ سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سماعت دے اور سماعت کا اس کی رضا کے مطابق استعمال ہم سب کو عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اسکرین کو دیکھنا، چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین ہے، موبائل کی اسکرین ہے، کمپیوٹر کی اسکرین ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہم اسکرینز کو دیکھتے ہیں اس کے اندر سے بھی شعاعیں نکلتی ہیں، برقی شعاعیں، الیکٹرونک شعاعیں نکلتی ہیں جو ہماری آنکھوں کو افیکٹڈ ہیں۔ اس طرح کانوں کے جو بھی ان نیچرل چیز ہوگی نا، ان نیچرل چیز ہوگی، غیر فطری چیز آج کل آ رہی ہیں۔ دیکھیں سائنس اور اس کی ایجادات نے لوگوں کو جہاں نفع پہنچایا، ٹیلی فون ہے، اسی طرح بہت ساری ڈیوائسز ہیں، موبائل فون ہے، جہاں پر سائنس کی ایجادات نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے، وہیں ان ایجادات سے ہمیں نقصانات بھی ہوئے ہیں، اور اس کی جو پروٹیکشن چیزیں ہوتی تھیں وہ ہم چونکہ وہ تحفظات والی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ ہم نہیں کر پائے کہ اسکرین کو اتنا پروٹیکٹ کریں، دیکھنے کے جو حکمت عملی کے جو تقاضے ہوتے ہیں کہ اتنا دیکھنا ہے، اتنا نہیں دیکھنا، اور اتنی دور سے دیکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ ہم نہ آنکھوں کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ کانوں کا خیال رکھ رہے ہیں، اس طرح نہیں رکھ رہے، تو اس میں بعض چیزیں پروٹیکٹڈ والز بنتی ہیں، اسکرینز کے آگے رکھی جاتی ہیں۔ استعمال کانوں کا اگر ہیڈ فون کا کرنا، جیسے کہ آڈیولوجسٹ نے بھی کہا تھا کہ اس کو اس طرح یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بچت بھی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب، میرا نام محمد حسن ایوب ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ آج آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی بھی ہیڈ فون کی وجہ سے اتنا سماعت اتنی کم ہو گئی ہے کہ ان کو ساتھ بیٹھے ہوئے بھی سنائی نہیں آتی۔ وہ بھی سارا دن فون پہ اور سارا دن اپنے کان پہ ہیڈ فون لگائے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی سماعت خراب ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں، صرف ہیڈ فون کو ہی سماعت کم ہو جانے، یعنی سننے کی طاقت کم ہو جانے یا کان میں خرابی آ جانے کا سبب نہیں بنا سکتے۔ صرف ہو سکتا ہے کہ ہم نے کان میں وہ جیسے بعض اوقات روئی ڈالتے ہیں، کوئی پین ڈالتے ہیں، کوئی ماچس کی وہ تنکا ڈالتے ہیں، کوئی مختلف چیزیں ڈال کے کانوں میں گھماتے رہتے ہیں صفائی کے نام، اس کے نام۔ جو آڈیولوجسٹ نے ہمیں کہا کہ اس سے آپ کے کان کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، اندر میں جو ایک قدرتی طور پر بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کان کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہم اس چیزوں کو ڈال کر ان چیزوں کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہماری قوت سماعت کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ہیڈ فون کا غیر فطری استعمال، غیر ضروری استعمال اور اعتدال اور بیلنس سے ہٹ کے جو استعمال ہے، یقیناً اس کا نقصان تو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن غور کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ اور بھی بہت سارے ایسے عوامل ہم نے استعمال کیے ہوئے ہوں۔ یہ بچوں کے کان میں بھی لے کر جو مطلب کہ مائیں صاف کر رہی ہوتی ہے نا، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، جیسے کہ وہ آڈیولوجسٹ نے کہا نا کہ کان کو مت چھوئیں، یہ اندر کا معاملہ ہے، اس کو مت چھوئیں۔ اور یہ چل پڑی ہے بہت ساری چیزیں ہمارے بھی استعمال میں رہی ہیں، میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ بھائی نہیں چھونا کان کو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مطلب کہ آنکھوں کو، کان کو، اور ہر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان نعمتوں کا صحیح شکر ادا کرنا نصیب فرمائے، اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے اللہ بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زوال نعمت سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو یہ ایک مدنی پھول عرض کرنا تھا۔ ENT ڈاکٹر جو ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی اس معاملے میں کچھ اپنے مشورے ہمیں دیے ہیں، آئیے ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر عاطف خان ہے، میں ایز اے ENT اسپیشلسٹ میڈیکل سینٹر میں
پریکٹس کرتا ہوں. جہاں تک اس کا ہیڈ فون کا تعلق ہے، آج کل کال سینٹرز میں یا موبائل پہ ہینڈ فری وغیرہ لوگ کافی استعمال کرنے لگے ہیں. تو لانگ ٹرم میں، شارٹ ٹرم میں تو ایسا اتنا نقصان دہ نہیں ہے، مگر لانگ ٹرم میں جن کے جو جاب ڈسکرپشن ایسا ہے کہ مسلسل لگا کے کرنا ہے، تو اس میں جو ہے لانگ ٹرم میں جا کے ہیئرنگ پہ کافی افیکٹ کرتا ہے. یہ لانگ ٹرم میں اب آپ جیسے سن رہے ہیں تو ایک سرٹن فریکوینسی پہ وہ فریکوینسیز آگے کان اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے، تو اسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، پھر اسی تھریش ہولڈ پہ اسی پہ وہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ وہ ہیئرنگ پہ کافی افیکٹ کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ہیئرنگ لاس ہے. تو اسی تھریش ہولڈ پہ اگر آواز آئے گی، وہ ساؤنڈز آئیں گی تو وہ سن پائیں گے، ورنہ اس سے کم میں پھر ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوگی. کسی کو 4-5 سال میں ہی پرابلم ہوگی، کسی کو 10-12 سال سے کام کر رہے تھے ان کو نہیں ہوا، آگے چل کے پھر ڈیولپ ہو گیا. ہینڈ فری میں ایکسیڈنٹس کا ڈیفینیٹلی اب آپ کا دھیان ادھر ہے اور آپ پیچھے سے کوئی ہارن دے رہا ہے، آپ نہیں سن پا رہے ہیں. دوسری جو مینٹلی بھی آپ کا دھیان اس طرف ہے اور ساتھ میں سنائی بھی کم دیتے، تو ڈیفینیٹ دونوں چیزیں جب مل کے ہوگا تو چانسز بہت رسک بن جاتا ہے. تو اندر کے کان کے 3 حصے ہوتے ہیں، تو اندر والے حصے میں ہیئرنگ پہ اتنا افیکٹ نہیں کرے گا. وہ انفیکشن جو ہے یہ باہر کے اس میں اسکن جیسے ہو جاتا ہے، پریشر سے ایروژنز ہو جاتے ہیں، خارش ہو رہی ہے آپ نے وہ کیا تو اس سے ایروژنز بن گئے، فنگل انفیکشن کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ایز اے ENT دیکھیں آج کل ایک تو ساؤنڈ پولوشن، ویسی ٹریفک میں آپ باہر نکلیں تو اتنی پولوشن ہے کہ آپ آل دا ٹائم ایکسپوزڈ ہیں. پرانی کہاوت ہے کہ کان میں خارش ہو یا کچھ اس کو کھجانا ہو، صاف کرنا ہو تو اپنی کونی سے صاف کریں، خود سے صاف نہ کریں. کاٹن برڈز وغیرہ بالکل اوائڈ کریں. پانی لوگ اکثر کہتے ہیں جی وہ نہانے کے بعد جو ہے اسکن ویسی سافٹ ہو جاتی ہے، تو آپ جتنا چھیڑیں گے اتنے انفیکشن کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو لہٰذا کان کو صاف مت کریں تو اسے باہر سے کریں، اندر سے بالکل نہ چھیڑیں، نہ اپنے کریں نہ بچوں کے کریں. یہ ڈاکٹر حضرات نے بھی اپنے تجربات اور ہمیں بتائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے اسلامی بھائی یوں ہی جاتے ہیں، معلومات تھوڑی بہت لیتے ہیں، اور ڈاکٹرز وغیرہ جو ملتے ہیں محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے الحمدللہ ہم رائے لیتے ہیں. تو ان کی رائے میڈیکلی طور پر سننے اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. آئیے کالس لیتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام ارشاد خان رضا ہے. جی میں سعودی عرب میں رہا کرتا ہوں. ابھی فی الوقت آپ کا موضوع سن رہا تھا تو میں نے پورے اپنے گانے ڈیلیٹ کر چکا ہوں. انشاءاللہ میں کبھی گانے ہیڈ فون کے ذریعے نہیں سنوں گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا مرحبا مرحبا، 100 کروڑ مرحبا. اللہ تعالی آپ کو بار 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 میٹھا مدینہ دکھائے اور مکہ مکرمہ کے بار بار باادب حاضری عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت 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 مبارک ہو آپ کو. اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ با استقامت بھی عطا فرمائے، اور ہمارے دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اس نحوست سے، اس لعنت سے، موسیقی اور گانے سے بس بیزار ہو جائیں، تنگ آ جائیں. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھا موضوع چل رہا ہے ہیڈ فون. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا جہاں پر یہ ہمارے وہ برین پر اثرات ہوتے ہیں ہیڈ فون کے، وہیں یہ ہمارے وقت کی بربادی کا ایک ذریعہ بن چکا ہے. کیونکہ جن کو یہ ایک مرض ہے، سمجھ لو یہ ایک مرض بن کے ابھر گیا. جن کو یہ مرض ہے وہ اب اپنے جہاں پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، مثلا اگر کوئی پڑھانے والا شخص ہے، اگر کوئی پڑھنے والا شخص ہے، اب جو پڑھانے والا ہے جس کو یہ مرض، سب ایسے نہیں ہے جن کو یہ مرض ہے، اب وہ ترکیب بنا کے یہ استعمال کرتے ہیں وہاں پر بھی. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں چودھری پھول ارشاد فرما دے کہ اس سے ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے، اور یہ مطلب ہے کہ اس کو ہم کم کس طریقے سے کریں. اگر کسی کو یہ مرض ہے، عادت ہے، تو اس میں کہیں واقع کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت عجیب و غریب قسم کی یہ کیفیت بن چکی ہے، بہت عجیب کیفیت بن. یعنی دیکھیں یہ موبائل فون کی جو بھی کمپنیاں موبائل فون دے رہی ہیں، یہ طرح طرح کی اپنی اس پروڈکٹ کو آپ کی خواہشات کو سامنے رکھ کر مارکیٹ میں لائیں گی، اور ظاہر آپ کو اس کے استعمال پر ابھاریں گی، برانگیختہ کریں گی، طرح طرح کے وہ اس کے لالچ دلائیں گے. لیکن یاد رکھیے پیسہ آپ کا
صحت آپ کی، وقت آپ کا، اور اس کا استعمال جتنا اس وقت ہو رہا ہے، یعنی جب تک اس کا استعمال نہ کیا جائے بندہ سوتا نہیں ہے، جب تک اس کی زیارت نہ کر لی جائے بندہ اٹھتا نہیں ہے. یعنی عجیب و غریب حال ہو چکا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے اٹھتے نہ، مطلب کہ اتنا اس موبائل فون کے استعمال نے ہماری زندگیوں کو متاثر کیا نا، وہ بس. اور جو یہ بڑھ رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، مرد ہو یا عورت، یہ ایک مطلب وبا کی طرح یہ ایک موبائل فوبیا جس کو ہم ٹیلی فونیا کہتے ہیں یہ پھیلا ہے. اور اسے ہر شخص اپنی انفرادی کوشش، اپنے ویل پاور کے ذریعے ہی کنٹرول کر سکے تو کر سکے، ورنہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ اس کو فاصلہ پیدا کیجئے. موبائل فون اپنے اندر گھنٹوں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے اس طرح فاصلہ پیدا کیجئے. جب سوئیں تو اس کو اپنی رینج سے دور رکھیے، رینج سے دور رکھیے، اپنی دسترس سے دور رکھیے کہ یہ دور رہے آپ سے، قریب نہ رہے آپ کے. اور جب اٹھیں تو جب سوئیں تو اوراد و وظائف و ذکر و دعا وغیرہ جو بھی کر کے سونا ہے وہ سوئیں. جب اٹھیں تو اٹھتے وقت کی دعا اور وغیرہ وغیرہ جو معاملات ہیں وہ اپنے کچھ حواس بحال کیجئے، کچھ اس طرح کی ترکیب بنائیے، پھر حسب ضرورت موبائل کی طرف آئیے، جو آپ کو اس میں جو چیزیں پوری کرنی ہے، فلفل کرنی ہے وہ کیجئے. اسی طرح یہ پی سی ٹیبلیٹ کا جو استعمال ہے اس کو بھی اپنے اس میں سمجھیے، کنٹرول کیجئے. جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں بہت اس کا آنکھوں کو، دماغ کو، صحت کو، کمر کو، آپ کی جو بیٹھنے کی جو ہیت ہوتی ہے، جو ادب متاثر ہی متاثر ہو رہا ہے اس وقت. فوائد ہیں مگر فوائد جو ہے نا اس کے ایک سائڈ میں رہ گئے. ایک مطلب کہ اعلیٰ ایکوپمنٹ جو کمیونیکیشن کا ذریعہ بنا، انفارمیشن کا ذریعہ بنا، کمیونیکیشن کم انفارمیشن، ٹھیک ہے، اس کا ذریعہ بنا. لیکن اب یہ کمیونیکیشن اور انفارمیشن، رابطہ اور معلومات، ان سے یہ فوائد ایک طرف رہ گئے. یہ اب اس پر غالب آ گئی ہے یہ تفریح، انٹرٹینمنٹ، اس کا ہی آلہ بن گیا. اور جو ماں باپ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے جو کام نہیں ہو سکتا تھا وہ اب آپ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے. اور یہ بہت کچھ خرابیاں اس میں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد المجید ہے اور میں لالکانہ سے عرض کر رہا ہوں. حاجی مولانا کا یہ پروگرام ہیڈ فون بہت ہی اچھا ہے اور میں نے نیت کی ہے کہ جو ہے نا آج کے بعد کبھی بھی یہ ڈرامے نہیں دیکھوں گا اور بازیں نہیں سنوں گا. اور میں نے اپنے موبائل کے تمام گانے ڈیلیٹ کر دیے ہیں اور انشاءاللہ میں نیت کی ہے کہ کبھی نہیں سنوں گا انشاءاللہ. مبارک ہو، مبارک، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بار 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 میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادتیں پائیں. اللہ کرے کہ ہماری آنکھوں کو گناہ دیکھنے کی عادت چھوٹ جائے. یہ آنکھیں دیکھیں تو کعبہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، قرآن دیکھیں، رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھیں. ایک کاش یہ آنکھیں دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ سچی توبہ کرنا اور اس پر استقامت پانا ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بیلجیم سے ابو بکر بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کبھی ہم ایئر فون لگا لیتے ہیں تاکہ کسی کو مشکل نہ ہو، تو ویسے کچھ سننے کے لیے نعت وغیرہ، تو وہ جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو اس طرح ناجائز تو ہم نے نہیں کہا، ناجائز تو اس کے استعمال پر ہوگا. خود ایئر فون کا، ہیڈ فون کا یا یہ ہینڈ فری کا خود ایک استعمال تو یہ کوئی مسئلہ تو اعلیٰ ہے. اب اس کو اب کان میں لگا کر اگر آپ دوسروں کی بلا اجازت شرعی اذیت یا تکلیف کا سبب نہ بنے اور اس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی والی چیزیں نہ سنیں تو اپنی جگہ پر ہے. تو اس کو یہ ناجائز تو ہم نے نہیں کہا پورے اس میں سلسلے میں. کہ نہ سننا تو اچھی بات ہے، بلکہ ہم نے تو ترغیب دلائی تھی کہ اگر اس طرح کی بسوں میں یا اس طرح کے سفر کریں تو اپنے ساتھ یہ
ایئر فون یہ ہینڈ فری وغیرہ ساتھ رکھیں، اور موبائل فون کے اندر آپ سنت و برے بیانات اس طرح کے سافٹ ویئر جو دعوت اسلامی کے سافٹ ویئر ہیں ڈاؤن لوڈ کر لیجیے اگر ایسے موبائل ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر بس میں یا اس طرح کے ٹرانسپورٹ کے اندر گانے بجتے ہیں، فلمیں وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح توجہ کرنے کے بجائے تو آپ اس دوران کان میں اتنی آواز میں نعتیں بیانات وغیرہ سنیں کہ آپ کے کان کو بھی متاثر نہ کرے اور گانے بازوں کی آواز بھی آپ کے کانوں میں نہ آئے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا آپ کو. مقتۃ المدینہ کی USB مقتۃ المدینہ نے جو شائع کی ہے وہ لے لیجئے، ماشاءاللہ ایک سے ایک USB آ گئی ہیں. اب تو USB آپ کے پورے مطلب کہ وہ موبائل فون میں اور دیگر ایکوپمنٹ کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اور اس میں گھنٹوں 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 کا مواد ہے، اور اتنے مدنی مذاکرے الحمدللہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں نیکی و پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے. آخری کال چلا دیں پھر سلسلہ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب میرا نام عرفان ہے، میں پہ حالی سے بول رہا ہوں. آج میں نے آپ کا بیان سن کر میں نے اپنے موبائل سے میموری کارڈ سے تمام ویڈیو آڈیو جتنے بھی سانگ تھے وہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں، اور میں آج کل نماز بھی میں پڑھ رہا ہوں. آپ میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیں، اور میں نے توبہ بھی کی ہے، آپ میرے لیے استقامت کی دعا فرمائیں. حاجی صاحب آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی، شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سچی توبہ اور اس پر استقامت عطا فرمائے. بہت 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 مبارک ہو آپ کو. اللہ آپ کو بار 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 میٹھا 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 شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے، بار 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 پیارا 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 بہت ہی پیارا مکہ دکھائے، عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتوں کی حفاظت فرمائے، برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار پھر عرض کر دوں مدنی چینل کے ناظرین، نوجوانوں کے مسائل جو سلسلہ آپ مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ اگر کسی نوجوانوں میں پائے جانے والے مسئلے کو، اس موضوع پر کچھ مدنی پھول لینا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس پر بھی مدنی چینل پر سلسلے میں کوئی بات ہو، تو آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ایسا کیوں ہوتا ہے میں آپ اگر کسی موضوع کو سلسلے میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی نام، اور اگر کوئی اس کے معاملے میں معلومات ہو تو بھی ہمیں آپ یہ بھیج سکتے ہیں. اسی طرح عبرتناک خبروں کے حوالے سے آپ چاہیں تو عبرتناک خبریں بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، لیکن کسی میں بھی موسیقی نہ ہو، بے پردہ اس طرح کی عورتیں وغیرہ بھی نہ ہوں، شریعت کے مطابق ایک بھیج سکتے ہیں. الحمدللہ مدنی مذاکروں کی بہاریں ہوتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدنی مذاکرے میں بھی فلاں فلاں موضوع پر امیر علیہ سنت اپنے مدنی پھول عطا فرمائیں تو اسے بھی لیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ کئی عاشقان رسول اس معاملے میں ہمیں اپنے مشورے عطا فرماتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بھی ہمیں اپنے مشوروں سے نوازتے رہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں.